آپ کی تقاریر سے یہ بات واضح ہے، انشاءاللہ آپ اس پہ ڈینائی نہیں کریں گے، ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ آپ کی تقریر کے امام تمام انبیاء سے اور ملائکہ سے افضل ہیں، اور دوسری یہ کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور تیسری بات یہ کہ امام کی اطاعت نبی کی طرح فرض ہے، اور چوتھی بات امام کی پر ایمان لانا بھی نبی کی طرح فرض ہے۔ یہ آپ نے باتیں کہی ہیں یا نہیں کہی؟ مانتے ہیں کیا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں مانتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تو میں سوالات کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں ایک نقطہ میں عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، پروگرام کا موضوع ہے ابو بکر کی خلافت، لیکن یہ ابو بکر کی خلافت پہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ شیعہ عقیدے کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں ویلکم کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ میں خاطر نشان کر دیتا ہوں اور یاد دہانی کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یاد رکھیے کہ اگر ان کے پاس ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہوتی یا ادلہ ہوتے تو اس کو ذکر کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ اس میں ان کی مذہب کی بقا بھی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت اگر بدعت ہے، غیر شرعی ہے، تو ان کا مذہب باطل ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کیوں اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، یہ چانڈیو صاحب یا ان کے دوسرے علماء کرام بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا اس موضوع سے گزر جانا، اس موضوع کو بلا دینا، دوسرے موضوع کی طرف چلا جانا، الحمدللہ ہماری بات کی تصدیق ہے، اور یہ ہماری بات مذہب کی تائید ہے کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے اور بدعت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہی ان کا اس موضوع پہ مناظرہ نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا، ان کے مذہب کے بطلان کا اقرار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ چاہے ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں، ویلکم، شیعہ مذہب سے کہ جو عقیدہ امامت ہے اس پہ دلیل مانگے، یہ بھی ویلکم، ان کی مرضی۔ جی سر، میں آمادہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن الاری صاحب سے مناظرہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر میرا بحث ہو چکا ہے، تقریباً 2 گھنٹے بعد کیے۔ جس بھی سامعین کرام سے اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے تو الاری صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پر مناظرہ رکھا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں، میں نے بات کی ہے اور الحمدللہ ثابت کیا ہے۔ اور ابھی میں نے پھر اسی سیشن میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں پہلے دوسرے کا مسئلہ نہیں، خلیفہ بلا فصل کا اختلاف نہیں ہے، ہمارے شیعہ سنی میں عقیدہ خلافت میں ہی فرق ہے۔ شیعہ کا جو عقیدہ امامت خلافت ہے وہ سنی سے جدا ہے، اور مین وجہ بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے اب آج میں پچھلے سیشن میں یہی الاری صاحب کو میں نے کہا تھا میں اسی پر سوالات کروں گا، اور ابھی اسی پر کر رہا ہوں ٹائم کو بچاتے ہوئے۔ الاری صاحب نے آپ کے سامنے اقرار کیا کہ امام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بھی اقرار کیا کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور تیسرا یہ بھی الاری صاحب نے اقرار کیا کہ امام کی نبی کی طرح اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اور نبی کی طرح اس کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ تو میں سب سے پہلے آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی صورت البقرہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک میں کہ ہم رسولوں کے اوپر فضیلت دیتے ہیں۔ اس کے پہلے اعلان کا یہ قرآن پاک سے اختلاف رکھتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل ہیں، وہ نبی نہیں ہیں تو نبیوں سے افضل کیسے؟ دوسرا اس نے کہا کہ امام غیب جانتے ہیں، قرآن پاک میں سورۃ جن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب اللہ پاک غیب جاننے والا اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے، یعنی غیب جو ظاہر ہوتا ہے قرآن پاک کہتا ہے صرف رسولوں پر ہوتا ہے، نبیوں پر ہوتا ہے، غیر نبی پر نہیں ہوتا۔ یہ الہاری کا یہ دوسرا عقیدہ بھی قرآن پاک سے اختلاف رکھتا ہے۔ اور تیسری بات اس نے کہی کہ امام کی اطاعت اور امام پر ایمان لانا نبیوں کی طرح فرض ہے، اور تیسرا کہا کہ یعنی اطاعت بھی فرض ہے اور اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ ابھی آپ سامعین دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام نبیوں سے بھی افضل، امام پر غیب کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی غیب کی وہ باتیں جانتے ہیں، اور امام کی اطاعت نبی کی طرح فرض ہے، اور امام پر ایمان لانا نبی کی طرح فرض ہے۔ سامعین آپ دیکھیں کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کافر ہوگا۔
یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبی کہے گا وہ کافر ہوگا۔ اور پاکستان میں اور جو اسلامی ممالک ہیں الحمدللہ وہاں پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اسی وجہ پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک غلام احمد قادیانی کو نبی کہا تو ہر مسلمان نے کہا کہ یہ کافر ہے۔ اور الہاری اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نہیں وہ 12 نبی نہیں، نبیوں سے بھی افضل آئے۔ اب جب قادیانی کافر ہے تو شیعہ کیوں نہیں؟ جب قادیانی ختم نبوت کا انکاری ٹھہرا تو شیعہ کیوں نہیں؟ یہ آپ کے اوپر تیسرا سوال ہے۔ تو اب ان سوالات کا آپ جواب دیں، انشاءاللہ آگے بات چلتی رہے گی۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی اور جو میں نے باتیں کی آپ اس کا جواب دیں۔ جی سر، تو آپ نے جو استدلال کیا ہے نا قرآن مجید سے، ایک تو افضلیت ہے انبیاء علیہ السلام سے، تو آپ نے کیا دلیل لے کے آئے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ کون سی دلیل ہے قرآن سے آپ کے پاس؟ مجھے سمجھ نہیں آیا پڑھیں، آیا کا ترجمہ کریں اور اس میں بتائیں کہ وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو اوصیاء خاتم الانبیاء ہیں، جو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمیں بتا دیں آیا میں کہاں لکھا ہے، آیا میں کہاں لکھا ہے؟ بسم اللہ۔ سورہ بقرہ میں آیا کون سا نمبر، کون سا سورہ بقرہ میں کون سا نمبر ہے؟ تیسرے سپارے کی پہلی آیت جس میں لکھا ہے رسولوں کو فضیلت دی جاتی ہے۔ رسول سے رسول ہی فضیلت رکھتا ہے۔ نہیں، وہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اپنی تقریر پوری کریں، یہ میں نہیں، کوشش آپ کا استدلال باطل ہے نا بھائی۔ آپ قرآن سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آیہ میں یہ لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دیا، کچھ کو کچھ پر فضیلت دیا۔ بعض انبیاء دوسرے انبیاء میں سے ایک پیغمبر ہے، اس کا درجہ پائن ہے، دوسرا اس سے افضل ہے، لیکن یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا انبیاء علیہ السلام سے۔ اوصیاء خاتم جو علم میں خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، عصمت میں ان کے مساوی ہیں، ان کی ذمہ داری وہی ہے جو پیغمبر ذمہ داری آتی نا، ذمہ داری انہی کے مسند پر بیٹھ کر انہی کے ذمہ داریاں وہ آگے کریں گے، تو وہ بقیہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے، اور ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جیسا نہیں ہوگا، عصمت ان جیسا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ آپ تقریر پوری کریں، میں 2-3 آیتیں جو بھی پڑھی ہیں سب کا آپ جواب دیں۔ اچھی بات ہے، تو پہلے جو پہلا ان کا نقطہ تھا نا میرے محترم ناظرین، پہلا نقطہ تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن میں نہیں لکھا، یہ تو جھوٹ کہہ رہے تھے۔ دوسرا نقطہ آپ کا کیا تھا؟ آپ نے کہا امام غیب کی باتیں جانتے تھے۔ میں نے آیت پڑھی سورۃ جن سے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کا جواب ہم 2 طریقے سے دیں گے میرے محترم ناظرین۔ ایک جواب یہ ہوگا میرے محترم ناظرین کہ ان کے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن کریم کی ایک ورژن ہے، قرآن کریم کے 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف کس پہ ہے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف سے اختلاف الفاظ میں ہے، اور معانی میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر آپ یہ نقطہ سمجھیں تو جماعت عمریہ کے سارے استدلالات ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید سے بند ہو جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 424۔ یہ باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، دشمنوں کا، متخاصمین کا، دشمنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت۔ اچھا، یہ روایت نمبر ہے 2419۔ یہاں پہ روایت ہے عبد الرحمن ابن عبد القاری روایت کرتے ہیں، سمعت عمر بن الخطاب یقول، میں نے
خلیفہ ثانی سے یہ سنا، سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام، میں نے ہشام ابن حکیم ابن حزام کو سنا کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأها، سورہ فرقان کو اس الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا جس الفاظ کے ساتھ میں قرآن کی مجھے وہ تلاوت، میں اس کے ساتھ تلاوت نہیں کر رہا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأنیہا، اور میں نے سورہ فرقان خود پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ وکدت ان اعجل علیہ، میں وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری روایات میں بھی ہے، میں تو جلدی میں آ کر اس کو مارنے لگا تھا، اچھا جلدی سے ثم امہلتہ حتی انصرف، لیکن میں نے اس کو مہلت دیا، ٹائم دیا، وہ اس نے اپنی نماز ختم کیا۔ جب اس نے نماز ختم کی لببتہ بردائی، میں نے اس کے ردا سے، اس کے کپڑے سے اس کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا۔ فجعت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کھینچ کے میں نے پیغمبر کے پاس لایا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلت انی سمعت هذا يقرأ على غیر ما اقرأتنیہ، میں نے اس کو سنا کہ یہ قرآن جو ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، قرآن دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ فقال لی ارسلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا ہشام عبد الحکیم ابن ہشام سے اقرأ، فقرأ، قال هكذا انزلت، اس نے قرآن پڑھا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے، اس نے صحیح پڑھا ہے۔ ثم قال لی اقرأ فقرأت، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے کہا کہ تو پڑھ، میں نے پڑھا، فقال هكذا انزلت، پیغمبر نے فرمایا کہ اس طرح نازل ہوا ہے، اس طرح نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کے الفاظ مختلف اطوار پہ نازل ہوئے ہیں، مختلف ایک اور یہ دونوں، یہ اختلاف لغات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے یہ قریش کی لغت ہے یہ دوسرے قبیلے کی لغت ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ یہ دونوں قرشی ہیں اور دونوں مکی ہیں۔ عمر بن الخطاب مکی ہے اور ہشام ابن حکیم دونوں مکی ہیں، دونوں قرشی ہیں اور دونوں کا لہجہ ایک ہے، تو یہ اختلاف لغت نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا ان القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا منه ما تيسر، فرمایا کہ قرآن جو ہے، قرآن 7 مختلف ورژنز میں مختلف الفاظ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، اس میں سے جو مرضی تم پڑھو۔ یہ جو روایات ہیں بخاری مسلم میں بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ابن عباس کی حدیث دکھاؤں بخاری میں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری صحیح بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 575 میں روایت نمبر ہے یہ 3219، عبداللہ بن عباس روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبرائیل علی حرف فلم ازل استزیدوه حتی انتہى الى 7 احرف، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے قرآن پڑھایا ہے ایک الفاظ کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ دوسرے الفاظ بھی مجھے چاہیے، دوسرے الفاز کے ساتھ پڑھائے، تیسرے، اسی طرح پڑھاتے گئے 7 مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کے کیا ہے، قرآن کے مختلف الفاظ ہیں بھائی، اور یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ نے جبرائیل نے کیا، اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کے مثلا اختلافات ہیں، نہیں، یہ اللہ کی جانب سے، اور سب امت پہ لازم ہے کہ سب پہ پڑھیں، اسی طرح سب حروف کو پڑھیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ میں مسلم کی ایک حدیث دکھاؤں آپ کی خدمت میں، یہ مسلم کہاں چلا گیا، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 373 میں، صفحہ نمبر 373، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب کون سا ہے، بیان ان القرآن نزلت على 7 احرف، قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئے۔ اچھا، یہاں پر حدیث نمبر ہے 821، یہاں پہ بھلے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان جبرائیل علیہ السلام انه قال فاتاه جبرائیل آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن على حرف فقال اسأل الله الموافات وان امتی لا تطيق على ذلك حتى ان اللہ یامرک على ان يقرأ امتک القرآن على حرفین، چلتے گئے آخر میں ان اللہ یامر
ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف. جبرائیل آئے اور انہوں نے اللہ کی جانب سے یہ حکم لے کے آئے کہ ان اللہ یامرک، اللہ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تیری امت قرآن کی تلاوت کریں 7 مختلف الفاظ کے ساتھ. یہ 7 الفاظ اب کہاں ہیں بھائی؟ قرآن کے 7 الفاظ کہاں ہیں؟ کیا یہ نسخ ہوئی ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ قرآن کے 7 الفاظ ان کے علماء کا کی نسخ ہے کہ یہ نسخ نہیں ہوئی ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں وہ دکھاؤں. الیاری صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو سب نے سنی ہوئی ہے، آپ اس کا جواب دیں، آیت کا موٹے الفاظ میں جواب دیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ نے قرآن سے جو استدلال کی ہے، میں آپ کو اس کے 2 مختلف جواب ہیں ہمارے پاس. میں ایک جواب دے دیتا ہوں تاکہ پورا آپ قرآن سے کبھی استدلال کر ہی نہ سکیں ہمیشہ کے لیے. وہ ایک جواب ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس نہ کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. ہاں اجازت دیں. یہ کتاب الجامع البیان عن تاویل القرآن ابن جریر صاحب کی ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر صفحہ نمبر 41 میں ابن جریر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہم سے کہہ دے فما بال الحروف الستہ غیر موجودہ، جو 6 حرف ہیں قرآن کے وہ کیوں نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اذا كان الامر في ذلك على ما وصفت، آپ نے یہ روایات پڑھی ہیں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، 7 مختلف الفاظ ہیں، ورژنز ہیں، تو یہ بقیہ 6 حرف کہاں ہیں؟ وقد اقرأهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ وامر بالقراءۃ بهن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اور حکم دیا کہ یہ پڑھا کرو. وانزلهن من عند انزلهن اللہ من عنده على نبیہ، اللہ نے ان کو نازل کیا. یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اللہ نے نازل کیے ہیں. یہ کہاں ہے؟ انسخت فرفعت، کیا یہ نسخ ہو گئی ہیں؟ قیل له لم تنسخ، یا اس کا جواب یہ ہے کہ آیا یہ حروف 7 نسخ نہیں ہوئی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے محترم بھائی، آپ نے جو آیت کی تلاوت فرمائی ہے نا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پہ ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ جو رسول مرضی ہو ان کا، اللہ کے نزدیک جو رسول مرتضی ہو، مورد رضا ہو، اس پہ کسی کو اس کو غیب پہ ظاہر نہیں کرتا. تو یہ اس آیت کے بقیہ ورژنز ہمیں دکھائیں، اس آیت کے بقیہ حروف ہمیں دکھائیں. حروف 7 جو ہے نا، قرآن تو 7 حروف پہ نازل ہوئے، بقیہ 6 حرف دکھائیں کون میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حروف قرآن کا یہ الفاظ دکھائیں بھائی، یہ ہنس رہے ہیں، بقیہ کہاں ہے، تاکہ اب کے استدلال کا اور ان سب میں، ان بقیہ حروف میں بھی یہی لکھا ہے، ان میں کچھ اور لکھا ہے، تاکہ پتہ چلے، تاکہ آپ کے عقیدے یا تو بتاؤ کہ قرآن 7 حروف پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، یا تو ایک طریقہ کار ہے، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، یا تو یہ بتاؤ کہ قرآن 7 نہیں، ابھی جواب ختم نہیں ہوا، نہیں مجھے جواب دینے دو، نہیں چانڈیو صاحب پلیز مجھے بات نہ کاٹو پلیز، تھینک یو. یا تو بقیہ، یا تو یہ کہہ دو کہ قرآن 7 حروف پہ نازل نہیں ہوئی ہے، ایک حرف ہے، یہی ہے بس، ختم ہے. یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے. یا تو کہہ دو کہ 7 حروف جو ہے اس سے مراد یہ مختلف الفاظ نہیں ہیں، یہ ثابت کرو. یا یہ کہہ دو کہ 7 حروف جو ہیں اس میں سے 6 نسخ ہو گئی ہیں، یہ اس میں سے یہ بقیہ جو 3 راستے ہیں یہ آپ کے سامنے بند ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جو ہے نا 7 حروف پہ ایمان لائیں. تو بقیہ حروف کہاں ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، وہ آپ دکھا نہیں سکتے. اس لیے آپ کا استدلال اس آیت، آپ کا کسی قرآن کے کسی آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک وہ پورے الفاظ نہ ہونا کہ یہ آیا اس طرح بھی نازل ہوا، اس طرح ان میں اختلاف الفاظ سے اختلاف معانی بھی آ جاتے ہیں. عمر بن الخطاب ہشام ابن حکیم کو مارنے لگا تھا، وہ خود کہہ رہا تھا کہ کت تو انصابر ہو، دوسرے حدیث میں کہ میں اس کے ساتھ کشتی لڑنے لگا تھا، کیونکہ وہ دوسری طرف پڑھ رہا تھا. بہرحال اس کا جواب پہلے دے دو. دوسری جواب یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں بہت سارے اس طرح خطابات ہیں جن کے الفاظ عام ہیں لیکن ان کے معانی خاص ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، یہ آپ کا جواب بالخصوص اس آیا کے متعلق. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ احقاف میں آیہ نمبر ہے 25، سورہ مبارکہ احقاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلما رأوه عارضا مستقبلا اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. یہ بات ہو رہی ہے جناب ہود علیہ السلام کی قوم کی، کہ جب ان پہ عذاب آنے لگا تھا، پیغمبر نے ان کے پیغمبر نے عاد کے پیغمبر نے اپنے قوم کو خبر دیا تھا کہ اللہ کی جانب سے تم پہ عذاب آنے والا ہے،
کیونکہ تم نے اللہ کے حکم میں مخالفت کی. انہوں نے دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف بادل آ رہے ہیں, طوفان آ رہا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بارش آئے گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا انشاءاللہ تو نہیں کہا, وہ مشرک تھے. انہوں نے کہا بارش آئے گا, یہ تو اچھی بات ہے. بل هو ما استعجلتم به, نہیں, یہ اللہ کی جانب سے وہی عذاب ہے جس عذاب کی تم نے جلدی کیا. ریح فیہا عذاب علیم, اس میں باد ہے, اس میں طوفان ہے, اور اس طوفان میں بہت دردناک کیا ہے, عذاب ہے. اچھا, تدمر كل شيء بأمر ربها, تدمر كل شيء بأمر ربها, یہ عذاب ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے فنا کر دیتا ہے, نیست کر دیتا ہے, نابود کر دیتا ہے, ڈسٹروائے کر دیتا ہے. کل شيء, کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ قرآن مجید میں الفاظ بہت اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ ان کا لفظ عام ہے, لیکن اس سے مراد عام نہیں ہوتا, خاص مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ظاہر پہ اس کا مراد نہیں ہوتا. اب جو قوم عاد پر جو اللہ کی عذاب آئی ہے, اس میں طوفان تھا. قرآن فرما رہا ہے تدمر كل شيء بأمر ربها, كل شيء, ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے. کیا ہر چیز کو اس نے فنا کر دی؟ نہیں. قوم عاد پر جو عذاب آئی ہے نا, وہ اس نے ہر چیز کو فنا نہیں کیا ہے. بہت ساری چیزیں تھیں وہاں دنیا میں, مثلا جو ان کے وادی میں تھے نا, جو قوم عاد کے وادی میں تھے, وہاں پہ لوگ فنا ہو گئے. ان کا جو گاؤں تھا, جو بھی ان کا تھا, رہنے سہنے کا طریقہ کار تھا, رہائش تھا, وہ تباہ ہو گئے. اب مثلا جو لوگ مکے میں رہتے تھے, جو لوگ ہندوستان میں رہتے تھے, جو لوگ اس زمانے میں چائنا میں رہتے تھے, وہ ان کو خبر بھی نہیں ہوئی, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا. حالانکہ کل شیء میں سب آ جاتا ہے, کل شیء میں عرش بھی آ جاتا ہے, کل شیء میں 7 سماوات بھی آ جاتے ہیں, 7 آسمان آ جاتے ہیں. 7 شیء میں تو کل شیء میں خود نبی اللہ آ جاتے ہیں, ان کے گھر والے مومنین سب آ جاتے ہیں کل شیء میں, لیکن اس سے مراد وہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ شورى میں والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ, سورہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 5. ملائکہ پروردگار کی حمد بجا لاتے ہیں, ویستغفرون لمن فی الارض, اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. زمین والوں میں تو کافر بھی ہیں, زندیق بھی ہیں, تو ملائکہ ان کے لیے بھی استغفار کرتا ہے؟ نہیں, یہ صرف مومنین کے لیے ہے. ملائکہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے میرے محترم ناظرین, اس طرح نہیں ہے کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ سب ان کے ظاہری معنوں پہ, جو لفظ عام ہے وہ اس میں حتماً عام ہے. نہیں, بہت جگہ قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ عام ہے, اس کا معنی خاص ہے, اس کا ظاہر کے خلاف ہے. اب انہوں نے جو آیت کی تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والسلام علی انبیائنا. تو یہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کے علم پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے وہ رسول جو اس رسول سے راضی. میں ان سے سوال کرتا ہوں, کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی میں, اس کیٹیگری میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ چانڈیو صاحب, من ارتضی من رسول میں آپ دیکھیں کتنا بات کر رہے ہیں, میں سمجھ نہیں آ رہا. ایک آیت پڑھیے 10-12 تقریباً 15-20 منٹ آپ نے دے دیے. آپ پوری کریں تقریر میں 3-4 آپ سے سوالات کیے ہیں, آپ جواب دیں, اس کے بعد مجھے بالکل ہیں حضور علیہ السلام شامل ہے نا, تو شامل ہے. تو اگر یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی علم غیب کسی کو منتقل کر دیں تو یہ آیت کے خلاف ہے. آپ جواب دے دیں, منتقل جو بھی مسئلہ جو بھی آپ جس طرح دے سکتے ہو. اب ایڑی چوٹی کا نہیں, آپ سے سوال ہے میرے بھائی, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی تقریر کروں گا, آپ اپنا جواب دیں. آپ میرے جواب سوال کے ڈرتے کیوں؟ یہی پیغمبر الا من ارتضى من رسول, ہم تو نہیں کہتے کہ جبرائیل حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے تھے. یہی پیغمبر, یہی علم غیب جو ان کے پاس ہے, کیا قرآن میں کوئی آیت ہے کہ یہ جو ہے کسی کو نہیں سکھا سکتے یا وہ سکھا سکتے ہیں؟ ہاں, اس کا جواب میں آپ دے دوں گا انشاءاللہ. آپ پوری آپ تقریر کریں جس طرح آپ کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, میرے محترم ناظرین, یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت سنہ 2010 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, مسلم کس کی کتاب ہے چانڈیو صاحب؟ شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟
چانڈیا بھائی قرآن بھی سنیو، مسلم بھی سنیو کی ہے، مسلم آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم ہے، یہ صفحہ نمبر ہے کتاب الفتن و اشراط الساعہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ، باب اذا توجہ المسلمان بسیفہما، اچھا باب ہلاک هذه الامہ بعضهم ببعض۔ علیاری صاحب میری بات سنیں آپ، علیاری صاحب جی سر، پلیز کو طریقہ نہیں، بس ختم، بس میں ایک جملے میں ختم، میں نے جواب ختم کرنا ہے ایک جملے میں، ایک منٹ مجھے دے دو، بس ایک منٹ ختم، بس یہ معاف کیجیے گا، یہ باب جو ہے نا کتاب الفتن ہے، باب یہ ہے اخبار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یکون الی قیام الساعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو باتیں ہونی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبار دیا، خبر دی اس کی، ٹھیک ہے نا، یہ غیب سے خبر دینا ہوتا ہے نا، مستقبل میں کیا آئے گا۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے، کان حذیفہ ابن الیمان، قال حذیفہ ابن الیمان، مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ ابن الیمان نے کہا واللہ انی لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بینی وبین الساعة، اللہ کی قسم قیامت تک جتنے واقعات ہوں گے، جتنے فتنے ہوں گے، میں ان سب کو جانتا ہوں، حذیفہ ابن الیمان نے کہا، جو بہت معروف مشہور صحابی ہیں۔ کیوں؟ وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسر الی فی ذلک شیئا لم یحدثه غیری، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا، کسی اور کو نہیں سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ قال وهو يحدث مجلسا انا فيه عن الفتن، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مجلس میں تھے کہ اس میں وہ فتنوں سے، قیامت تک جتنے جنگیں ہوں گی، باتیں ہوں گی، ان کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان سے سنا۔ اچھا، اور پھر وہ مزید بھی اس حدیث میں اضافہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آیا کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس غیب پہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا مگر وہ رسول جو مرضی ہو، جو مرضی ہے پروردگار ہو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء میں سے ہیں۔ اب اگر اسی پیغمبر کو کسی کو اپنا علم دے دے تو اس میں کون سی عجب کی بات ہے؟ جیسے حذیفہ ابن الیمان، انہوں نے علم غیب کا ادعا کیا کہ قیامت تک جتنی باتیں ہوں گی وہ مجھے پتہ ہے، اسی طرح اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو پتہ ہو تو اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے دوسرے نقطے کا جواب۔ تیسرا نقطہ ہے آپ کے پاس کوئی؟ تیسرا نقطہ بھی تھا آپ کے پاس کوئی؟ تقریر کروں گا نا پوری، آپ سے تقریر پوری کریں۔ وہ کوئی تو تیسرا سوال بھی تھا نا، ایک تیسرا نقطہ بھی تھا، ایک تو تھا کہ تیسرا یہ تھا، میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کوئی بھی انسان کسی کو نبی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ہم کون سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو اس کو شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ قادیانی کو دیا ہے، اور اگر قادیانی کافر ہے، ختم نبوت کا انکاری ہے، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نبی آیا، اور تم اور شیعہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک نہیں 12 وہ نبی نہیں، نبیوں سے بھی افضل آئے۔ جب قادیانی کافر ہے، ختم نبوت کا انکاری ہے، تو شیعہ کیوں نہیں؟ آپ کیوں نہیں؟ تو شیعہ بھائی دیکھو عزیزو، شیعہ یہ نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت ہے یا کوئی نبی ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام امام ہیں، خلفائے رسول ہیں، معصوم ہیں، ان کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، ان کی عصمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی نبوت کے ہم قائل نہیں ہیں، نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ تو اب اس آپ کے سوال کا شیعوں سے کیا تعلق؟ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، تو بات آپ کی صحیح تھی کہ شیعہ بھائی نبوت کا ادعا ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن شیعہ یہ نہیں کہتے، نہ آج تک آپ کے علماء، ہاں وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات، وہ دوسری بات ہے، اجازت دیں، آج تک آپ کے اتنے علماء نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، مثلا آپ کے ہیں وہ ابن تیمیہ صاحب، انہوں نے کتنی سخت کتاب لکھی ہے، دوسرے بہت سارے علماء نے ردود لکھے ہیں شیعوں پر، فخر رازی نے اپنے مختلف کتب پر شیعوں پہ انہوں نے بہت حملے کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ شیعہ جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ آپ کے پاکستان میں جو جاہل مولوی ہیں وہ یہ بات کی پرچار کرتے ہیں، شیعہ نبوت کے قائل نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے، لیکن اس سے مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اگر نبی سے افضل ہے وہ نبی بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے لیکن نبی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ نے جو دلیل لے کے آیا تھا کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں تو یہ تو بات تو نہیں تھی کہ کوئی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، ہم نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ دکھاؤ اس میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی غیر نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، خلیفہ ہے، ان کے اہل بیت میں سے ہیں، وہ انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا، اس میں تو نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ ہیں، ان کے علم کے جانشین ہیں، ان کے عصمت کے جانشین ہیں، ان کے معجزات کے جانشین ہیں، لیکن ان پہ وہ خلیفہ وہ نبی نہیں ہے، وہ انبیاء سے افضل ہیں۔
آپ پہلے ثابت کریں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، پھر آپ کی بات ہوگی نا۔ مزید کوئی نقطہ تھا آپ کا یا بات ختم ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، میں تقریر کروں اپنی؟ تقریر کرو بھائی۔ ابھی جس طرح میں نے آپ کو سنا، آپ بھی مہربانی کریں اسی طرح سنیں۔ ہاں، میں تو ہمیشہ سنتا ہوں آپ کو بھائی، پہلے بھی آپ کو سنا تھا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس کے لیے الہاری صاحب نے کہا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر رسول رسول سے افضل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مطلب ہے کہ یہ رسول ہیں، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں۔ اب جو بھی کوئی کہے گا کہ میں فلاں رسول سے افضل ہوں، ہم پہلے پوچھیں کہ تو رسول ہے؟ کیونکہ رسول ہی رسول سے افضل ہوگا، اس آیت سے ثابت ہے۔ اور جن کو یہ امام کہتے ہیں، 12 امام وہ امتی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں۔ رسول سے اب جو کہے گا افضل ہے وہ رسول ہی ہوگا، غیر رسول، غیر نبی، امتی رسول سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس سے ثابت ہے کہ رسول سے جو زیادہ فضیلت والا ہوگا وہ رسول ہی ہوگا، غیر رسول نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، علیاری صاحب نے کہا کہ یہ جو جن کی آیت کے ضمن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس آیت جب میں نے پڑھی اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا، تو اس نے کہا کہ قرآن پاک سے استدلال نہیں کر سکتے، یہ ایک حرف ہے، 6 حرف دکھاؤ اس کے بعد استدلال کرو۔ میں پچھلے سیشن میں بھی علیہ صاحب کو کہا کہ تمہارے عقیدے میں قرآن پاک ضعیف ہے، تم کہاں سے آپ کو استدلال؟ تو جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا، تو یہ قرآن پاک پر ہی انگلی اٹھاتے ہیں، جس طرح آج علیہ صاحب آپ کے سامنے انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ الحمدللہ قرآن پاک لا ریب ہے۔ میں نے پچھلے سیشن میں چیلنج کیا تھا، جو آپ دونوں میں سے ٹاپک اٹھائیں گے کہیں اس پر بات ہو، اگر تعریف قرآن ہو تو اس پر بات کریں یا عقید امامت ہو۔ پچھلے سیشن میں عقید امامت ہوا تھا، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو اگر لا ریب کہہ رہے ہیں تو میں قرآن پاک سے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ تو اگر آپ قرآن پاک کو نہیں مان رہے تو ہم آپ کو نہیں دلیل دے سکتے، بات سیدھی ہے، پھر اگلی بات ہوگی وہ ہم آپ کو دیں گے۔ جو قرآن پاک کو نہیں مانتا ہم اس کو کیا دلیل دکھائیں، ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو قرآن پاک میں جو بات لکھی ہوئی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اللہ نہیں کرتا اپنے غیب پر واقف کسی کو سوائے جس رسول سے راضی ہو۔ اس آیت سے واضح پتہ چلا کہ اللہ اپنے غیب کو رسول ہی پر ظاہر کرتا ہے، یعنی غیب کی باتیں اللہ پاک رسول ہی کو بتاتا ہے۔ اور علیاری نے پہلے کہا کہ ہمارے امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور ابھی جب اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم اماموں کو منتقل کیا، تو لہذا وہ بھی غیب کے جاننے والے ہو گئے۔ تو سوال میرا کیا تھا، اب اگر یہ دھوکہ دے رہا ہے اس کو سمجھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ غیب کی باتیں ہیں، اور دوسرے جو غیب کی باتیں جو پیش گوئی فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو، اب امت نے جب یہ سنی، کیا یہ امت کو غیب جاننے والے کہیں گے؟ اب ہم تک قرآن پاک پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہنچی، کیا ہم کہیں گے امت غیب کی جاننے والی ہے، غیب بتاتی ہیں، غیب کی باتیں بتاتی ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، نہ یہ آج تک کسی نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ امام غیب کی باتیں جانتے تھے، اور دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دے، اس وجہ سے، حالانکہ یہ کہتے آج تک ملائکہ ان کے اوپر یہ غیب کی باتیں ظاہر کرتے ہیں، کتابیں نازل کرتے ہیں، وہی ان کو باتیں بتاتے ہیں۔ کتابیں نازل نہیں کرتے بھائی، کتاب جھوٹ ہے۔ بچنے کے لیے اس نے یہ بہانہ ڈھونڈا، وہ بھی سراسر غلط ٹھہرا۔ تیسری بات جو علیاری صاحب نے کہی کہ ہم امام کو نبی نہیں کہتے، نبی سے افضل کہتے ہیں، تو سامعین کرام آپ سمجھیں یہ دھوکہ ہے۔ رسول پر ایمان فرض، ایمان لانا فرض، کہتا ہے امام پر ایمان لانا فرض۔ رسول کی اطاعت فرض، کہتا ہے امام کی اطاعت فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو دوسرے رسول ہیں ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے، اللہ پاک ان کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا امام بھی غیب کی باتیں جانتے تھے، اور اس نے کہا وہ دوسری بات اس نے کہا
ان کے پاس صاحب شریعت ہم نہیں کہتے. ویسے کہتے ہیں ساری شریعت وہی بتائیں گے، اور پھر یہ دھوکہ دے گا کہ ساری شریعت وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تھی وہی شریعت بتائیں گے. حالانکہ اس طرح بھی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، یہ کہتے ہیں امام لائے گا، یہ قرآن نہیں ہوگا، وہ دوسرا ہے. پھر یہ دھوکہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اصل وہ قرآن تھا، یعنی یہ قرآن نہیں تھا. اب تعریف کا موضوع نہیں ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. ابھی آپ اس اصول کافی میں روایت ہے کہ امام مہدی گواہوں کے پوری ہو جائے. ایک منٹ، یہ جو دو تین جملے آخر میں تھے نا پہلے 1-2 منٹ میں، اس کو دوبارہ تکرار کریں، مجھے سمجھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا دھوکہ دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا صاحب شریعت امام نہیں ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ صاحب شریعت ہے آپ کے پاس. اچھا، آپ کے پاس امام مہدی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بغیر شاہدوں کے فیصلے کریں گے، بغیر گواہوں کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں گواہ ضروری ہے. سورۃ نور پورے قرآن پاک میں کافی جگہوں پر گواہوں کی طلب کا ذکر ہے. سورۃ نور میں ہے اگر کوئی انسان کسی پر مسلمان پر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے زنا کا، تو اس کو 4 گواہ لانے ہیں. اگر 4 نہ لا سکے 3 لائے نا، پھر بھی اس کو سزا ہوگی جس نے الزام لگایا. یعنی گواہ کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. اور آپ کے عقیدے میں امام کہتے ہیں بغیر گواہوں کے فیصلہ، یا امام مہدی بغیر گواہوں کو فیصلہ کریں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی الگ شریعت ہے. لہذا آپ ان کو صاحب شریعت بھی کہتے ہیں. جس طرح بھی امام کہے آپ کے ہاں اس کی اطاعت فرض ہے. اس سے یہ سوال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ، سوال ہی نہیں امام کے ہاں آپ کے ہاں. لہذا آپ کے ہاں امام صاحب شریعت بھی ہے، آپ کے ہاں امام غیب کا جاننے والا بھی ہے، آپ کے ہاں امام پر ایمان لانا فرض، امام کی اطاعت کرنا فرض. اور آپ نے خود کہا رسولوں سے بھی افضل ہیں. سامعین، جو رسول نہیں رسولوں سے افضل کیسے؟ ہم کسی سے پوچھیں بھائی تم نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے، 12ویں پاس کیے؟ اس نے کہا ہاں. ہم پھر پوچھیں 10ویں کیے؟ تو وہ کہا 10ویں کی تبھی تو 12ویں میں آیا ہوں. جو رسول نہیں رسولوں سے افضل کیسے؟ جب انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام آئے، ان پر ایمان لانا فرض، ان کی اطاعت کرنا فرض، ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے، وہ حلال حرام کے حکامات بتاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اپنی شریعت بھی چلاتے ہیں. یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے کسی نے بھی ختم نبوت کا ان کے اوپر الزام نہیں لگایا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور ان کا عقید امامت دیکھو. جب میں نے عقید امامت شیعوں کا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ختم نبوت کا انکار ہے ان کے ہاں عقید امامت. ابھی یہ کہتے ہیں کہ امام نبیوں سے افضل، قرآن پاک سے جو ثابت ہے وہ تو صحابہ سے بھی افضل نہیں ہے. سورت حدید قرآن پاک کی آیت میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. اللہ پاک نے فرمایا تم میں کوئی برابر نہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا، ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے. یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے بعد قتال اور خرچ کیا ان کا مقام افضل ہے جنہوں نے پہلے قتال اور خرچ کیا. یہ سورت حدید کی آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین بعد والوں سے افضل ہیں. جنہوں نے پہلے قتال کیا اور خرچ کیا ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے. اب شیعہ کے ہاں جو 12 امام جن کو کہتے ہیں ان میں 9 امام پیدائی فتح مکہ سے بعد میں ہوئے ہیں. تو نص قرآن سے ثابت ہوا کہ فتح مکہ والے پہلے جو مومنین ہیں وہ ان سے افضل ہیں، ان کے اماموں سے افضل ہیں. یہ تو ان کو انبیاء سے بھی افضل کہتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ میرا سوال ایک دوسرا رہا، آپ ترتیب سے آپ جواب دیں، انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے بات چلتی رہے گی. اس کے بعد بھی دوسرے سوال آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کرتا رہوں گا. اچھا، آپ بھائی صاحب آپ سے جو سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. قرآن کے 7 حرف کہاں ہیں؟
قرآن مجید کے قرآن مجید کے 7 احرف 7 الفاظ کہاں ہیں؟ پورا قرآن 7 پورا قرآن 7 مختلف الفاظ پہ نازل ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بقیچے کہاں ہیں؟ وہ آپ تو ہماری مذاق اڑا دی نا، آپ نے مذاق اپنی اڑا دے نا، اور ہماری تو مذاق آپ نے اڑا دی کہ جب یہ جواب نہیں دے سکتے تو قرآن پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بھائی قرآن پہ یہ آپ کی حدیث ہیں. جنہوں نے دیکھے میرے موبائل سے پہلے والے، کتنا میں نے آپ کو برداشت کیا. میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم، آپ کی بہت مہربانی. برداشت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں علمی بات ہے میرے بھائی. آپ نقطے کا جواب دے دیں کہ آپ نے قرآن سے استدلال کیا نا. اگر قرآن کے مختلف الفاظ ہیں تو سب الفاظ کو دیکھنا ہوگا نا. کسی بھی آئے کا ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ مختلف الفاظ ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن ایک حرف نہیں ہے نا، تو آپ اپنی عقیدہ کے مطابق اس کا جواب دیں. آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ کا تو عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں آپ صحیح ہے. الفاظ میں آپ کو بات بتا دوں، جس طرح اردو میں ایک ہی لفظ کے 2-3 لفظ ہوتے ہیں. ابھی میری باری ہے، میری بات ابھی بسم اللہ. ٹھیک ہے، آپ بات کریں. آپ کا جب عقیدہ ہے کہ قرآن کے پورا قرآن 7 مختلف حروف پہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ 7 مختلف حروف جو ہیں ان کا اختلاف ایک دوسرے سے الفاظ پہ تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ لغات عرب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہشام ابن حکیم اور عمر بن خطاب دونوں قریشی ہیں اور دونوں مکی ہیں. ان کا لغت ایک ہی تھا. اور عمر بن خطاب ہشام ابن حکیم کو مارنے لگا تھا کہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، دوسرے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو یہ تو آپ کا عقیدہ ہے. تو آپ کیسے جب پورا قرآن ہی نہیں، ہر آیت کا جب استدلال کرتے ہیں نا، آپ کے پاس اس کے سارے 7 الفاظ ہونے چاہیے کہ یہ لفظ اس طرح نازل ہوا، جبریل یہ لے کے آئے، جبریل یہ لے کے آئے. ان سب کے معنی ایک ہے اور ان معنی میں اختلاف نہیں ہے. ان سے یہ کہ ایک ہی بات کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب الفاظ ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں مزید معنی ہے، مزید معنی نہیں ہے، دلالت کیا. جب لفظ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، جب قرآن ہی ناقص ہے، ہر آیا کے 7 مختلف ورژنز ہے بھائی. ان میں سے 6 تو انہوں نے ضائع کر دیا، عثمان نے جلا دیا، ایک بچ گیا. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس سے کیسے استدلال کر سکتے ہیں بھائی؟ بقیہ 7 دکھاؤ، پھر آپ کا استدلال تمام ہوگا نا، کامل ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ قرآن جب تک آپ 7 حروف نہیں دکھائیں گے قرآن آپ ذکر ہی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ صحیح ہے. دو آپ کو جواب دو. کیوں آپ جواب آپ سے سوال اسی لیے کیا جواب دے دیں؟ جواب نہیں دیا آپ نے. بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 7 حروف کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے تعریف قرآن کا. فی الحال میں موٹے الفاظ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین، ان کو آج بھی کچھ قرہ حضرات ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. کچھ مالک، کچھ ملک. مالک کا مطلب بھی یہی ہے، یوم دین کا مالک، اور ملک یوم الدین کا مطلب بھی یہی ہے، یوم دین کا مالک. تو سامعین کرام، ہم سندھی میں پوچھے آم ماں، یعنی آم کا مطلب بھی آئی میں اور ماں کا مطلب بھی میں. اسی طرح اردو میں بھی اس طرح پوری دنیا میں جتنی بھی لغت ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، 10 الفاظ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا نزول 7 قرأتوں پر ہوا، 7 الفاظ مگر مطلب ایک ہی. تو قرآن پاک اب ایک ہی قرأت پر ہے، مگر جو 6 نہیں ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے جو قرآن پاک میں ہے. اب اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے، جو ہے اس میں بھی یہی مطلب ہے، جو 6 قرأتیں دوسری تھی اس میں بھی یہی مطلب ہے. اس کا جواب میں نے آپ کو دیا، آپ اس کا جواب دیں. اب میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ابھی 3 آیتیں پڑھی ہیں. اب یہ بالکل دوسری آیتیں پڑھی ہیں. محترم ناظرین، جنہوں نے جو بات کہی آپ کو نا، جنہوں نے جو بات کہی، یہ بالکل اجماع کے خلاف ہے. اجماع کے خلاف ہے، کیونکہ میں آپ کو اب اس بات بہت واضح، ان کو خود ان کو نہیں معلوم. صاحب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ادھر چلیں گے. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس اس آیت کا جواب نہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجازت دیں، جو ہے قرآن پاک میں جواب ہے، آپ کے پاس جواب. اور مجھے بات کرنا ہے تو نا، انہوں نے جو بات کہی آپ کو سنایا نا، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو یہ ان کے جو بہت ہی گھٹیا نیچے ٹائپ کے جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں، اور یہ بات اجماع کے خلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب النشر فی قراءات العشر، تالیف ابن الجزری، الجزء الاول. اور یہ علم قراءات میں سب سے اہم کتاب، سب سے اساسی کتاب النشر فی قراءات العشر. یہ کتاب چاپ دار الکتب العلمیہ جزء اول میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ الفاظ دیکھیں، صفحہ نمبر 24 میں، المقصود بہذہ السبع، کہ یہ جو 7 حروف ہیں اس سے مراد کیا ہے. پہلے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
مراد کیا ہے وہ الگ آئے، مراد کیا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے اختلف العلماء فی ذلك، علماء میں اختلاف ہے کہ یہ 7 حروف کیا ہیں، مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 اوجه اذ لا يوجد ذلك الا في كلمات يسيرة۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے، لیکن ان کا اجماع ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کلمے کو، ایک لفظ کو 7 مختلف طریقے سے پڑھیں۔ جیسے انہوں نے کہا نا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تو 2 ہے بھائی، یہ 7 نہیں ہے بھائی، یہ تو 7 ہیں۔ اور یہ حدیث جو متواتر ہے وہ کیا کہہ رہے کہ 7 مختلف الفاظ تھے قرآن کے۔ اس طرح کے الفاظ تو عربی زبان میں تو نہایت ہی کم ہے کہ ایک ہی لفظ 7 مختلف الفاظ پہ پڑھے جائیں۔ تو فرماتے ہیں ابن جزری صاحب کہ علماء کا اجماع ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حرف واحد یقرأ علی 7 اوجہ، کہ ایک ہی لفظ کو ہم 7 مختلف لفظوں میں پڑھیں، کیونکہ یہ بہت کم کلمات میں، مثلا کلمہ اوف، جبرائیل، ارجے، حیات، حیتہ وغیرہ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی نا یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دوسری بات وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء 7 القراء المشهورين وإن كان يظنه بعض العوام لأن هؤلاء 7 لم يكونوا۔ اور بھائی سنو کیا بات کر رہے ہیں حکم علیاری صاحب، پہلی بات ہم اس عالم کے کوئی مقلد ہیں، پہلے تو یہ اب میں تو کہہ رہا ہوں آپ الگ سیشن رکھیں تعریف قرآن کا، اوکے بھائی صاحب آپ ان کے مقلد نہیں ہیں نا، مانتے کو معصوم مانتے ہیں، آپ کتابیں اٹھاتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، اخباریں پڑھتے جاتے ہیں۔ ابھی سنو، ابھی میری بات نہ کٹے پلیز، جیسے میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، تسلی سے میری بات سنو، تسلی ہے، جو حروف 7 ہے نا یہ قاسمۃ الظہور ہے، یہ کمر توڑنے والی بات ہے، آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اس سے، یعنی آپ کی شخصیت کمر نہیں، یعنی آپ کا حجت سے باطل ہوگا۔ اور بھائی بات کرنے دیں، قرآن کو تو مانتے ہیں نا، اور بھائی بات کرنے دیں، صحیح ہے نا قرآن، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں۔ اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ حروف 7 سے مراد، حروف 7 سے مراد یہ 7 جو مشہور قاری ہیں یہ نہیں ہے، یہ بعض عوام الناس جو جاہل ہیں وہ گمان کرتے ہیں کہ اختلاف قراءات جو ہے اس سے مراد 7 احرف ہیں، لأن هؤلاء 7 لم يكونوا خلقوا ولا وجدوا، کیونکہ یہ قاری قراءات 7 جو ہیں اس کے قاری نہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور نہ ان کے نانا پردادا پیدا ہوئے تھے۔ اچھا تو پتہ یہ چلا کہ میرے محترم ناظرین جو انہوں نے جو آپ کے خدمت میں جو صفائی پیش کی حروف 7 کیا ہے، وہ حروف 7 انہوں نے جو وہ اجماع کے خلاف ہے، یعنی سب علماء جانتے ہیں کہ ان کی بات باطل ہے، انہوں نے ایک جھوٹی بات یہیں فی البدیہہ یہیں پہ بیٹھ کر ان کے ذہن میں جو آیا وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ چلو شیعوں کا روافظ کا اس طریقے سے جواب دیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ باطل ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو استدلال فرمایا قرآن مجید سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ بغیرہ آیات جن آیات کا آپ نے تلاوت فرمایا، حضور صاحب بقیہ حروف دکھائیں گا، ان کا بقیہ حروف ہمیں دکھائیں، بقیہ الفاظ دکھائیں، اگر نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ آپ اس آیت سے استدلال کیسے کرتے ہیں؟ ایک ناقص چیز سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن ہے لیکن اس کے اور بھی الفاظ ہیں نا، وہ سب الفاظ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصود کیا ہے، وہ سب اللہ کی جانب سے، وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ اچھا پہلی دوسری بات میرے محترم ناظرین، یہ انہوں نے پھر ادعا کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، یہ آیت ہے میرے محترم ناظرین، اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے اور اس آیت سے جو یہ استدلال کرتے ہیں اس کا دیکھیں کہ کیا واقعاً آیا یہی کہہ رہا ہے۔ چانڈیو صاحب قرآن سے افترا کرنا بڑی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ کفر کی حد تک گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز جو اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ہے آپ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ پہ افترا۔ اور بھائی آپ شیعوں کے خلاف استدلال کر ہی نہیں سکتے اس وقت تک کہ آپ اللہ پہ افترا کر دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کر دیں۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ رسول ہیں جن کو ہم میں سے بعض انبیاء ایک دوسرے پر افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ پہ افضل ہیں، حضرت موسیٰ پہ افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مثلا فلانے نبی پہ افضل ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ان سے افضل نہیں ہو سکتا، وہ کہاں لکھا ہے وہ ہمیں دکھائے نا بھائی۔ طاہر قادری صاحب نے جو ترجمہ کیا ہوئی، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا، بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دیا جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ اس کے لیے دلیل لکھا ہے نا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہوتی نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نبی سے نبی ہی افضل ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں لکھا، وہ تو آپ افترا کر رہے ہیں قرآن پر۔ اچھا پھر آپ نے کہا ہے کہ شیعوں کے جو امام ہیں وہ صاحب شریعت ہیں۔ بھائی
شیعوں کے امام صاحب شریعت نہیں ہے، شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. آپ کسی کتاب میں دکھائیں نا کہ ان پہ کوئی شریعت نازل ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے الاصول من الکافیہ، یہاں پر ایک باب ہے. آپ نے کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکام جاری کریں گے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، آپ کے پاس نہیں لیکن ان کے پاس ہے، وہ رسول سے ان کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس موجود ہے. جی کیا فرما رہے ہیں؟ امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے. ہاں دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس الگ شریعت ہے، ہم کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے احکام ہیں. اب بھائی بات تو سنو نا، بات تو سنو. ان کے پاس احکام ہیں لیکن وہ احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاصول من الکافی کتاب الحجہ باب فیہا ذکر الصحیفہ والجعفر والجامع ومصحف فاطمہ علیہ السلام. حدیث کافی طویل ہے. حدیث میں یہ ہے، یا ابا محمد وعندنا الجامعہ وما یدریہم الجامعہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا محمد، ابو بصیر سے فرمایا کہ ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے. اور تابعین، اس زمانے میں تابعین کا زمانہ تھا، تابعین اور تابع تابعین کو کیا معلوم کہ کتاب جامعہ کیا ہوتا ہے. قال جعلت فداک وما الجامعہ، میں نے کہا کہ جامعہ کیا ہے؟ قال صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واملائہ. فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی طول جو ہے، اس کی لینگتھ جو ہے 70 ذراعا، ذراع اس کو بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک. اس کی جو طول ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 70 ذراع ہے. اور یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈکٹیشن ہے. واملائہ، ذراع بھی پیغمبر کی، ذراع جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میجرمنٹ ہے ان کی ذراع، اور املا بھی. املا کس کو بولتے ہیں چانڈیو صاحب؟ اب بات کریں آپ مجھے بتانا املا، اردو میں املا ڈکٹیشن پتہ ہے نا؟ ڈکٹیشن ایک آدمی کہتا جاتا ہے دوسرا لکھتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن. اسکول وغیرہ میں ٹیچر ڈکٹیشن کرتا ہے نا، آپ کوئی بات کرتا ہے دوسرا لکھتا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ڈکٹیشن. تو یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی ڈکٹیشن ہے، ان کی املا ہے. اس کو عربی زبان میں املا کہتے ہیں، اردو میں بھی املا کہتے ہیں. من فلق فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے، ان کی دہن مبارک سے ان کی املا سے. وخط علی بیمینہ، اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ، دست راست ان کے دائیں ہاتھ کے خط مبارک سے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے. فیہا کل حلال و حرام و کل شیء یحتاج الناس الیہ، اس میں حرام و حلال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہر وہ چیز ہے جس کو لوگوں کی حاجت ہے، ٹھیک ہے نا. ہر حکم حلال و حرام میں جو شریعت کے افعال سے متعلق ہیں اس میں لکھے ہیں، جو جس کو آج کے زمانے میں لوگ فقہ بولتے ہیں. حتی عرش الخدش، العرش فی الخدش، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح کی چونٹی اٹھا دے، اس کے جسم سے خراش ڈال دے اس پہ، اس کا بھی کتنا جرمانہ ہے وہاں پہ لکھا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس بہت علم ہے، بہت سارے احکام ہیں جو مسلمانوں کو نہیں پہنچے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی لکھایا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. وہ ان پہ عمل کریں گے، اس طرح نہیں کہ وہ الگ شریعت ان کے پاس ہوگی. وہ مسلمانوں کے پاس جو ابھی ہمارے پاس جو احکام ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں. جماعت مخالفین کے پاس جو احکام ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کے یہ ادعا نہیں کر سکتے ان کے پاس کہ سب جو شریعت تھا پیغمبر کا سب کے سب ان کے پاس ہے. ان کی کوئی حدیث ضائع نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس تو یہ ہے نہیں. تو لذا تو رسول، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت تک جتنے واقعات آئیں گے وہاں پہ بشر کو، انسانوں کو، جنات کو، دوسری مخلوقات کو کس طرح کے احکام کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ضائع نہیں فرمایا، وہ سب لکھا دیا ہے، وہ سب محفوظ ہیں. تو یہ شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوگی جس پہ وہ عمل کریں گے. اچھا آپ اصول کافی کی اس روایت پر کیوں نہیں جواب؟ بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے، کی بات ہے. وہ سب پیغمبر کے حکم سے ہے، وہ سب پیغمبر کے حکم سے ہے. بغیر گواہوں کے فیصلے فرمائیں گے، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے. سب پیغمبر نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں آپ یہ حکم جاری کریں، بغیر گواہوں کے فیصلہ کیا اس زمانے میں آپ یہ حکم جاری کریں. وہ سب پیغمبر آپ کے پاس، یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اجازت دیں میں مزید پڑھوں. اب انہوں نے کہا کہ غیب کے متعلق کہ بھائی شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء غیب، ان کے امام غیب جانتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے دار احیاء میں بیروت میں
سنہ 2001 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں کتاب بدء الخلق ہے، صفحہ نمبر 570، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے 3192 عن طارق ابن شہاب قال سمعت عمر یقول، خلیفہ ثانی کو میں نے سنا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے یا کہہ رہے تھے، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، یعنی خطبہ دے رہے تھے، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے خطبہ دینے، علم بیان کرنے لگے، آغاز خلقت سے اللہ نے کیسے پہلے مخلوق کو خلق کیا ہے وہاں سے شروع کیا ہے اور یہاں تک کہ قیامت تک کیا ہوگا، دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم، کہ قیامت کے بعد بھی کیا ہوگی، دنیا میں آخر تک قیامت تک کیا واقعات پیش آئیں گے سب بیان فرمایا، اور جنت والے جنت جائیں گے، جنتی جہنم والے جہنم، سب تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یعنی غیب جاننے والے کہیں گے حضرت عمر فاروق کو حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ان کا خلیفہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے سن لیا سیکھ لیا، بعض لوگ بھول گئے بھائی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کو آتا تھا، ان کے پاس تھا، انہوں نے علم کے خزانے کھول دیا، صحابہ بھول گئے، صحابہ کو نہیں سیکھے، اس میں ہمارا قصور ہے، اہل بیت علیہ السلام کو سکھا دیا، اہل تھے، ان کے پاس علم کے خزانے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی، یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ کیا ہے، نبی ہیں، ہم نہیں کہتے نبی ہیں بھائی، کیوں جھوٹ بولتے ہو، ائمہ علیہ افضل بلکہ افضل انبیاء سے افضل ہے۔ آپ نے کوئی دلیل لے کے آئے کہ نبی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا؟ نبی خاتم کے پڑھے بہت دلیل ہے، بہت پڑھی ہیں، صبر کریں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نبی خاتم کے جو خلفاء ہیں وہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امام کا نام بھی نہیں ہے، کیا قرآن پاک میں تو کسی ایک امام کا بھی نام نہیں ہے، جو 12 ہیں بھائی تم 7 الفاظ تو لے کے آؤ نا، 7 حروف تو لے کے آؤ پہلے، پھر بتاتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم کہ نہیں ہے، تمہارے پاس تو پتا بھی نہیں ہے، وہ بھائی باقی حروف دکھاؤ نا، پھر بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں ہے، جب تمہارے پاس ہے نہیں کتاب میں سے 90% تو ضائع کر دی، جلا دیا اس نے، عثمان نے۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے بھائی؟ بالکل نبی تھے، بالکل نبی تھے۔ جب ان کو آگ میں لگا دیا، ڈال دیا، وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ علیہ السلام آگ میں جب ڈالا تھا نبی تھے، رسول تھے یا نہیں تھے؟ وہ مجھے پتہ نہیں ہے اس وقت۔ اور بھائی جب آگ میں ڈالا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تھے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے، رسول تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا؟ آگ میں ڈالا ہے بھائی، انہوں نے نبی تھے تبھی کہا کہ نمرود اللہ نہیں ہے، تبھی آگ میں ڈالا ہے نا، آگ میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھلے کونیا علی ابراہیم بردا و سلامہ، ابراہیم پہ برد اور سلام بن جائیں، ٹھنڈک ہو آگ، وہ نبی تھے، ان کا اتنا بڑا معجزہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں 120 سال عمر میں ان کو بچہ دیا ہے، بچے کو کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ دو ایسی جگہ پہ مکہ میں کہ وہاں انہیں پانی کچھ بھی نہیں ہے، جلتے ہوئے ریت میں وہاں پہ چھوڑ کے واپس آ گئے۔ پھر بچہ کچھ بڑا ہو گیا، کہتا ہے اس کو ذبح کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے پورا امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کے، بہت سخت امتحان لیا، ٹھیک ہے نا۔ جب سب امتحان لیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان سب امتحان دیے، یہ سب امتحان دیے، ان سب کے بعد قال انی جاعلک للناس امام، فرمایا کہ میں اب آپ کو امام بنا رہا ہوں، اب امام بنا رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائی صاحب، چانڈیو صاحب، امام جو ہوتا ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے، وَإِلَّا اگر امام نبی سے نیچے ہوتا نا تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے۔ مثلا ایک شخص جرنیل ہے، فوج میں جرنیل ہے، اس کو کہتے ہیں میں آپ کو کرنیل بنا دیتا ہوں، اس کے لیے تو توہین ہے، اس کے لیے وہ تو انعام تو نہیں ہے۔ آپ جرنیل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کرنیل بنا دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، ان کو امامت دیا جا رہا ہے، تو وہ امامت ان سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے۔
ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول نہیں ہے. اس لیے رسول کا مطلب کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ رسول سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثلا کسی شخص سے صاحب شریعت ہو تو وہ رسول ہوتا ہے، تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام تھے جن کی کوئی شریعت نہیں تھی. حضرت لوط علیہ السلام ہے نبی ہیں، کوئی شریعت نہیں ان کی، کوئی شریعت نہیں ان کی. وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، خود ان کی شریعت کے پیروکار ہیں. لیکن ملائکہ کس کو شریعت نہیں ہے؟ لوط، حضرت لوط علیہ السلام کو. بہت سارے انبیاء ان کی شریعت نہیں ہے. بہت سارے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں کہ کسی نے ان کی تصدیق نہیں کیا، ان کے امتی ایک بھی نہیں ہے نا، کوئی مسلمان نہیں ان کے ہاتھ پر. تو نبی نبوت اور رسالت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہو، اس کے پاس شریعت ہو سکتا ہے شریعت نہ ہو، یا اس کا امت ہو سکتا ہے امت نہ ہو، پھر بھی رسول ہو، پھر بھی نبی ہو. اور اس کے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر انبیاء ملائکہ سے گفتگو ہو جائے تو وہ حتماً نبی ہوتا ہے، حتماً نبی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ملائکہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، ملائکہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں تھے، وہ انبیاء میں سے نہیں تھے. مثلا حضرت مریم علیہ السلام، مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ملاقات ہوئی ہے، ان سے بات کیا. یہ سورہ مریم میں ملاحظہ فرمائیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. اتنی تفصیل نہ لیں، آپ اشارہ دیتے جائیں. الحمدللہ میں بھی سمجھ رہا ہوں. جبرائیل آئے، وہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو مریم سے بات کیا ملائکہ نے، بس صحیح ہے. قرآن فن سے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو تم چپ کرو، کیا کرو بھائی؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بھائی ان کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں اس پہ یہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کوشش کریں. حضرت مریم علیہ السلام فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا آدم ان کے لیے، مریم کے لیے، اور اس بشر کی صورت میں وہاں پہ ظاہر ہوئے. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کی جانب سے تیرے لیے رسول بن کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں. رسول بولتے پیغام لانے والے کو، میں پیغام لے کے تیرے رب سے، اور میں تجھے لأہب لک، میں تجھے دوں گا. جبرائیل کہہ رہا میں تجھے بچہ دوں گا، بیٹا دوں گا. اچھا، اس کے بعد جب پیدائش کا وقت ہوا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، جب بچے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں سے ندا آیا، جبرائیل وہاں آئے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، تو بچہ پیدا ہوگا، یہاں پہ پانی ہے، سب کچھ ہے، یہاں پہ کھانا بھی مل جائے گا. وہ سب بتا دیا کہ درخت کو تم درخت پہ ہاتھ لگاؤ، درخت سے تمہارے لیے وہاں پہ کھجور کے پل آ جائے گا. بہرحال وہ سب موجود ہے قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان پہ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ان پہ وحی نازل کیا اللہ نے حضرت موسیٰ بن عمران کی والدہ پر. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ایک نبوت کے لیے، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ملائکہ سے ملاقات ہو. ملائکہ سے ملاقات ہے تو کوئی نبی ہے، ملائکہ سے گفتگو ہو تو کوئی نبی ہے. ان کے بخاری میں ان کی اپنی حدیث ہے کہ میرے امت میں محدثین ہوں گے، اور حدیث آپ نے دیکھی ہے. اور بھائی محدث کس کو بولتے ہیں؟ اتنا ٹائم لے رہے ہو آپ، کیا کروں؟ اور بھائی بتاؤ نا، تاکہ ٹائم نہ لیں. اگر پتہ ہے تو ہم ٹائم نہیں لیں گے نا. بتاؤ محدث کون ہے؟ پکڑو جی. محدث جو آج جمع کرے. نہیں محدث نہیں، محدث مجھے پتہ نہیں. محدث اس کو بولتے ہیں جس سے ملائکہ گفتگو کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت میں محدث ہوں گے. میں آپ کو دکھاؤں حدیث کہ ملائکہ ان سے گفتگو کریں گے. یہ کتاب بخاری میں ہے، کتاب بخاری میں یہ صفحہ نمبر 665 میں حدیث یہ ہے. لقد كان فيكم، لقد حدیث نمبر 3687 میں لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكون انبياء. مجھ سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے اور وہ نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر کو جب ملائکہ نازل ہوتی ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ آپ اس کا بات کا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کے پاس آتے ہیں؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں شب قدر کو.
बनी इसराइल में तो आते थे गैर अनबिया के पास, तो इस उम्मत में किसके पास आते हैं? बनी इसराइल हम पे अफजल है या ये उम्मत अफजल है? और चांडियो साहब आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, और यहूद अफजल है या ये उम्मत अफजल है? ये हम अफजल हैं, आप नहीं। ये उम्मत अफजल है ना। तो फिर अगर बनी इसराइल में ऐसे लोग थे, नबी नहीं थे, मलाइका उनसे बात करते थे, मलाइका उनसे बात करते, तो फिर उस उम्मत में भी होंगे ना, बगैर नबी हो गए, मलाइका उनसे बात करते। दे रहा बात करने का थोड़ी, मैं ये एक वजह थोड़ी बताइए। हाँ मेरे सवाल का मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब आपकी खिदमत में हमने साबित किया इमामत नबुव्वत से अफजल है। इन्होंने जो बातें कही ना कि इमाम अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, इमाम अलैहिस्सलाम से मलाइका गुफ्तगू करते हैं, और भाई सबका जवाब दे दिया। अब आप जो है ना, दूसरे लोग भी मुंतज़िर हैं, 5 मिनट आप टाइम ले लो, फिर दूसरों को टाइम दे। कितना टाइम चाहिए भाई? 10 मिनट। 10 मिनट ले लो भाई, 10 मिनट। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं मुझे सारे सेशन में 15 मिनट भी बात करनी नहीं थी और अभी भागे जा रहे हैं। मैंने सवाल किया था एक, कि सबसे पहला सवाल ये था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया ये रसूल हैं, उनको एक दूसरे पर फजीलत देते हैं, जिससे साबित होता है जो रसूल से अफजल होता है वो रसूल ही होता है। दूसरी मैंने आयत पढ़ी सूरत जिन की, कि अल्लाह पाक इल्म गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को जाहिर नहीं करता सिवाय रसूलों के। इसने कहा हमारे इमाम गैब जानते हैं। जब इससे इस आयत का कोई जवाब नहीं बन पाया तो उसने कहा रसूलुल्लाह, पहले तो कुरान का इनकार किया कि 6 हुरूफ देखा तो फिर हम जवाब देंगे, इस्तेदलाल नहीं कर सकते, आपने सुना, मैं क्या तफसील करूं। फिर उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म बताया वही इल्म था उनके पास। यानी अब ये तो नई बात इसने शियों के खिलाफ की है। अब उनके पास कोई गैब की बातें उनको नहीं मालूम होती, सिर्फ रसूलुल्लाह वाली होती है। कोई भी शिया आपसे इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुआ। सारी आपकी किताबें भरी पड़ी हैं, उनके ऊपर हर साल किताबें नाज़िल होती हैं, गैब की बातें उनको बताई जाती हैं। हदीस दिखाओ, किताब नाज़िल होती है उन पे। मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट दिए, मैं क्या दिखाऊंगा आपको? तो मलाइका आना बात नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम पे किताब नाज़िल होती है, हवाला दिखाओ भाई। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, में बात करने देना, कितना मैंने आपको सुना है। तो गैब की बातें पाए रसूल के किसी को नहीं मालूम होती। कुरान पाक है, किसी पर अल्लाह पाक ज़ाहिर नहीं करता। और आपने पहले इत्ता किया कि इमाम गैब की बातें बताते थे। आपकी तकरीरी है कि इमाम को ये पता होता है कि फलां तुमने खाना खाया है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बताया था? 10 मिनट भी नहीं छोड़ रहे। एक सवाल, या इजाजत एक सवाल करें, सारी रात जागते हैं आपके। एक सवाल है आपसे। अभी मैंने कुरान आपको दिखाया, आयत दिखाया, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हामिला थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनको बात दिया, गैब की बात उनको बता दी कि अल्लाह आपको बच्चा देगा, बल्कि मैं आपको बच्चा दूंगा, मैं अल्लाह की जानिब से बिशारत देने। वो पैगंबर है, गैब की बात ने आया कि अल्लाह ने भेजा है कि मैं आपको यानी वो बच्चा अल्लाह पाक आपको देगा। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पे वही आई कि मैं आपके बच्चे को आपको वापस पलटा दूंगा और उसको अनबिया में से बनाऊं, ये गैब की बात नहीं है। बाद में तकरीर करूं, आप करना ना। देखिए ये कोई तरीका, मैं आपका खादिम, आप इसी वक्त मेरे सवाल का जवाब दे दो, इसी वक्त मेरे सवाल का जवाब दे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उन पे वही आई कि हम आपके बच्चे को आपको वापस पलटा देंगे और उसको मुरसलीन से बना देंगे, ठीक है ना। ये इल्म गैब नहीं है। और ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा क्या अनबिया में से थी? आप जवाब तो देने देना मुझे। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? जवाब नहीं पढ़ रहा है इतनी जल्दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जवाब दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्लाह पाक ने सूरत जिन में फरमाया कि हम इल्म गैब किसी पर ज़ाहिर नहीं करते सिवाय रसूलों के। अलारी साहब की तकरीर मेरे पास पड़ी है, मैंने क्लिप बना के रखी है। इसने कहा कि इमाम बताता को पता होता है कि कौन इंसान कहाँ पर क्या खा के आया, इसकी अलमारी में क्या है, इधर क्या है, इधर क्या इमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि फलां जो भी इंसान होंगे क्या क्या खाएंगे, किधर रखें? यार कुछ छोड़े यार, कुछ जवाब ले लो। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। जवाब है आपका? बात करने दे। जो मर्जी करो, जहां घर के तन्हाई में करो तो अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है और मोमिनून देख रहे हैं। मोमिनून कौन है? आपको जवाब दूंगा, जितने सवाल करें अपनी बारी में जवाब दूंगा, जल्दबाजी ना करें। वो जवाब कौन से दिया? पहले भी आपसे सवाल किए थे, जवाब कौन से दिया? तो गैब
اللہ پاک اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ضرورت ہوتی ہے مومنین کو بتاتے ہیں، کچھ نہیں بھی بتاتے۔ تو اس نے کہا کہ جو رسول اللہ نے بتایا وہی غیب تھا، یعنی اس نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب امام پر کوئی غیب ظاہر نہیں ہوتا، اور یہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ ابھی سے اپنی شیعہ کمیل میں دیکھو کیا لکھ رہے ہوں گے، تو یعنی اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، تبھی یہ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی دوسری بات، اس نے کہا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی کے بعد امام بنے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی، اب بتاؤ یہ افضل یا حضرت جعفر صادق افضل؟ وہ نبی بھی امام بھی، حضرت جعفر صادق صرف امام، وہ آپ کہتے ہیں امام۔ ٹھیک ہے، تو ادھر اس آیت سے آپ کہتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی امام بھی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ دینا۔ ابھی جب یہ آیت پڑھی، اس میں آپ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی تو آپ آیت پڑھتے ہیں، کوئی آیت دکھاؤ نا کہ آپ کے 12 امام فلاں 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 امام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال ہے شاید بس۔ تیسرا سوال دکھاؤ نا، نام دکھا دیں گے، 7 حروف دکھاؤ، نام بھی دکھائیں گے نا۔ میری امامت خاص منصب نہیں ہے، جس طرح رسالت نبوت خاص منصب ہے۔ اللہ پاک نے کسی بھی کافر کو نبی نہیں کہا کہ یہ میرا نبی ہے یا یہ کوئی رسول ہے۔ امامت کوئی خاص منصب نہیں ہے، تبھی اللہ پاک نے کفار کو بھی امام کہا، فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اس طرح قرآن پاک میں اور بھی بہت آئے تھے کفار کے اماموں کو قتل کر۔ امامت کوئی منصب نہیں ہے۔ آپ نے جو آیت پڑھی، ابراہیم کیا بنے پھر؟ اگر امامت نہیں ہے تو کیا بنے پھر؟ آپ ابھی 10 منٹ میں اور رسول تو تھے نا، اور رسول تو تھے نا، وہ امام پھر کیا بنے ابراہیم علیہ السلام؟ او بھائی آپ اتنے باتیں کہہ رہے ہیں، میں کیا آپ کی کس کس بات کر رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی تھے، اس کے بعد امامت ملی۔ اب یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں امام بھی ہیں، تو میں نے پھر یہ کیا بنے پھر؟ وہ تو رسول تو تھے۔ اگر امام لفظ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا بنے پھر؟ کے لیے کوئی گواہی نہیں امامت کی، نبوت کی، وہ افضل ابراہیم علیہ السلام سے کیسے ہو گئے؟ یہ سوال کا جواب او بھائی آپ سے سوال ہے، او بھائی صاحب آپ آگے نہ جائیں نا، سوال کے جواب دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام رسول تو تھے، سوال جائے نا جس طرح میں لکھ رہا ہوں۔ اوکے چلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت نہیں تھی، اور آپ نے کہا کہ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ اس کے پاس شریعت ہو، یعنی ابھی امام کے پاس آپ نے کہا وہ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، لوط علیہ السلام بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ بتائیں لوط علیہ السلام اور جن کو آپ امام کہتے ہیں، اب کون سا فرق رہا باقی؟ اب وہ نبی کیسے نہیں ہے؟ میں نے صاحب شریعت بھی ثابت کیا کہ امام مہدی بغیر گواہوں کے فیصلہ کریں گے۔ قرآن پاک نے کہا گواہ لاؤ، اور یہ امام مہدی کا یہ جو بغیر گواہوں کے فیصلہ، یہ محمد شریعت کے الگ، یعنی الگ دوسری شریعت ہے، یہ صاحب شریعت ہو گئے۔ تیسری بات، آپ نے کہا ملائکہ سے ملائکہ بات کرتے تھے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے علماء سے، یہ اس سے ثابت ہوگا وہ رسول ہے۔ میں نے یہ کوئی ایک وجہ نہیں بتائی کہ یہ رسول کی وجہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے عقیدے میں غیب جانتے ہیں امام، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کیا ملائکہ کے بتاتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور آپ کیا اب تک وہ علم جفر پتہ نہیں کتنے ان کے پاس علم آتے رہتے، صرف رسول اللہ کا علم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول کے علاوہ ہم کسی کے اوپر غیب ظاہر نہیں کرتے، اور آپ نے اعلان کیا ہے، آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں اور ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اب تک ان پر غیب ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد میں نے جو آیت پڑھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے کس کو کس پر فضیلت ہوتی ہے، یعنی رسول سے افضل رسول ہی ہوتا ہے۔ ابھی اتنی آیت ہے، آپ کو ایک آیت تو دکھا دو نا کہ غیر نبی غیر رسول سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ فلاں جو ہے یہ افضل ہیں، دونوں آپ یہ دکھاؤ، غیر نبی غیر رسول سے افضل، تو ایک آیت دکھا۔ اور جو آگے دوسرا میرا سوال تھا، آپ نے کہا امام نبیوں سے افضل،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, उसके बाद आप 12 के कायल हो, रसूल नहीं, रसूलों से अफजल, नबियों से अफजल, तो आप इस अकीदे के तहत खत्म नबूवत के इनकारी। अभी मैं इस उन्वान पर आपको तर्जमे फरमान अली, शिया की मोतबर तरीन तफसीर है, तर्जमे फरमान अली, जब स्क्रीन पे आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको वो हवाला पढ़ूंगा। तो सामीन इकराम, आप देख रहे हैं कि शिया के अकीदे में 12 इमाम, हजरत अली से लेकर हजरत महदी तक जो तरतीब और नाम बताते हैं, उनके लिए इन्होंने वो तमाम वसाइफ बताए, फजाइल बताए जो नबी के लिए होते हैं, और कहते हैं नबियों से अफजल हैं। तो ये अकीदा, इस अकीदे की वजह से, अकीदे इमामत की वजह से शिया खत्म नबूवत के इनकारी ठहरते हैं। मैं इसके जो मेरा दावा है, इस शिया तर्जमे फरमान अली तफसीर है, उसमें सूरत आल इमरान की आयत नंबर 79 के तफसीर में अलियार साहब ये सुनना अपना फतवा, तर्जमे फरमान अली वाला लिखता है कि जो लोग, इससे साबित होता है कि जो लोग आप अलैहिस्सलाम के फजाइल की ख्वामखा तावीलें करते हैं या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई के दर्जे तक पहुंचा देते हैं, वो खारिज अल ईमान हैं। ये तर्जमे फरमान अली शिया का मुफस्सिर है, शिया तर्जमा है, मोतबर तरीन किताब है, पाकिस्तान में तकरीबन हर शिया के घर में यह तफसीर पड़ी हुई है। वो कहता है इमाम के फजाइल की तावीलें कर कर किसी नबी तक या खुदाई तक जो पहुंचा देते हैं वो खारिज अल ईमान हैं, वो कहते हैं वो काफिर हैं। अभी आपके सामने वो तावीलें कर करके नबूवत से भी पढ़ा देते हैं। अब ये आपका अपना फतवा, आपके ऊपर है। अब मैंने सवालात किए, आप उसका तरतीबार जवाब दें, जिस तरह मैं आपकी बात नहीं काटता। अच्छा, आपसे सवाल करते हैं। सवाल आपका क्या है? आपके पास नबी कौन है? नबी की तारीफ करें। नबी किसको बोलते हैं? शरीयत होना फर्ज शर्त नहीं है। देखें इजाजत दें, शरीयत तो साहिब शरीयत होना शर्त नहीं है। आपने कहा ना, आपने मान लिया ना कि आपने कहा लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कोई शरीयत नहीं है ना। बहुत सारे अनबिया थे उनकी शरीयत नहीं थे, बहुत कम अनबिया जिनकी शरीयत है। उनके पर कोई ईमान लाए वो शर्त नहीं है कि अगर उम्मती है तो वो नबी, अगर उम्मती नहीं है तो नहीं है। वो बहुत सारे अनबिया थे, उनके अनबिया ने उनको ज़बह किया है। बनी इसराइल अपने अनबिया को ज़बह करते थे, कत्ल करते थे। अच्छा, मलाइका शर्त नहीं है, क्योंकि मलाइका गैर नबी पे गुफ्तगू की। मैंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का दिखा दिया है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं नबी किसको बोलते हैं? आपके पास नबूवत किस चीज का नाम है? अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह चुनता है अपना रसूल मलाइकों और इंसानों में से। अल्लाह पाक अपने पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए इंसानों और मलाइकों में से अपने रसूल चुनता है। यानी अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की मार्फत के लिए अल्लाह पाक जिसको चुनता है उसको रिसालत अता करता है। तो ये आप अपनी तरतीब से 10 मिनट बात करें, 5 मिनट करें। हमारा भी अकीदा है भैया, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। फर्क क्या रहा? वो फर्क तो सवाल है, थोड़ा वो और सवाल है भाई, वो और सवाल है। नहीं, साथ होता आया है नबूवत। अगर आप नबूवत का तारीफ ये करते हैं ना, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह इज्तिबा करता है, इस्तिफा करता है, अल्लाह चुन लेता है लोगों में से और मलाइका में से किसी को अपने पैगाम लाने के लिए, किसी के नबूवत के लिए रिसालत के चुन लेता। अगर आपकी तारीफ यही है, यानी तारीफ ये नहीं है कि अगर शरीयत हो तो नबी है, ये तारीफ आपकी नहीं है। अगर उसके पास मलाइका, हाँ, तो आपको कहा, इजाजत देना बात करने की, इजाजत दे बात करने की, इजाजत दे बात। नबूवत कहते किसको भाई? कि ये कहते हैं कि शिया नबूवत के कहते हैं कि 12 इमाम नबी हैं। तो आप पहले तारीफ करें कि नबूवत कहते हैं किसको है। अगर आप कहते हैं इल्म गैब तो मैंने दिखा दिया अभी। हुज़ैफा इब्न यमान कहता है कि मुझे क़यामत तक मालूम है कि क्या फितने होंगे। इल्म गैब का मुद्दा ही है। क्या इजाजत दे, बात करने दे पहले, प्लीज बात करने दे। क्या कोई कहता है हम आपको अभी आप पे हम कहते हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि हुज़ैफा नबी है? हम नहीं कहते कि आप कायल हुज़ैफा नबी है। इल्म गैब ये इल्म गैब, ये नबूवत। अगर कोई पैगंबर आ जाए इल्म गैब का इजहार ना भी करे ना, फिर भी वो नबी है। इस तरह नहीं है कि अगर इल्म गैब है तो नबी है। बहुत सारे लोग हैं उनके पास इल्म गैब है, जैसे अभी हुज़ैफा था, उमर का मैंने दिखा दिया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक सब हमें बता दिया कि क्या होने वाला है,
ٹھیک ہے نا. تو یہ علم غیب نبوت کی دلیل نہیں ہے. نبوت کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ملائکہ سے ملاقات نہیں ہے. اجازت ہے اور بات سنو نا, تو اس طرح نہیں ہوتا نا بھائی. ظاہر نہیں ہوتا, جس پر ظاہر ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے. آپ نے کہا امام پر غیب ظاہر ہوتا ہے, یعنی آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرا سوال سمجھیں آپ. اچھا, تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, تو نبوت کس کو بولتے ہیں؟ نبوت وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں نبی ہے. نبوت کی اور تعریف ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور تعریف ہے تو ہمیں بتا دیں. صرف علم غیب اگر کہنا ہو نا, علم غیب اگر کہنا تو وہ حذیفہ کو بھی کہتے ہیں نبی ہے, جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم غیب بتا دیا. کوئی ماں باپ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق اس کو علم غیب تھا نا, اللہ نے اس کو غیب کا بتا دیا. آیت پڑھو, اگر اس پر غیب ظاہر ہوا کوئی آیت پڑھو. میں بھی دکھا دیتا ہوں. غیب ظاہر ہوا آیت پڑھو. میں دکھا دیتا ہوں ابھی. نصب کس طرح ہوتی ہے؟ نصب یہ باتوں سے کہانیوں سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. یہ قرآن سے ثابت ہوگا نہیں ہوگا؟ اب یہ پڑھو نا, غیب ظاہر ہوا اس پر, ایسی آیت پڑھو. یہ قرآن ہے بھائی, یہ قرآن ہے بھائی, یہ قرآن مجید ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ قصص ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی, ہم نے وحی کیا ام موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو دودھ دو. فاذا خفتی علیہ فالقیہ فی الیم, اور جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون والے آئیں گے اس کو ذبح کریں گے بچے کو, تو اس کو دریا میں ڈال دو. ولا تخافی ولا تحزنی, تمہیں خوف نہ ہونی چاہیے, حزن بھی نہ ہو. انا رادوہ الیکی, ہم اس کو تمہارے طرف پلٹا دیں گے. وجاعلوہ من المرسلین, اور ہم اس کو مرسلین بنا دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کو نہیں معلوم کہ یہ پیغمبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے ام موسیٰ پر کہ اس کو دودھ دے دو, پھر اس کو دریا میں ڈال دو, ہم اس کو پلٹا دیں گے اور اس کو نبی انبیاء میں سے بنا دیں گے. یہ علم اخبار غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب دوں ابھی. اللہ تعالیٰ نے مستقیماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بتا دیا ہے. اور اجازت دیں پھر سے جواب دے دینا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم غیب بھی بتا دیا, مستقبل سے جواب دے دو. بسم اللہ کرو, جواب دو. یاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیا سوال آیا, اس کا جواب دے دوں اس کو, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا, فرمایا کہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اپنے اس بچے کو دریا میں آپ اور پیٹی میں رکھ کر بہا دیں. اللہ پاک آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کو واپس کر دے گا. اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں علم غیب ہے اور مرسلین سے بنا دے گا. بھائی کسی کو ایک منٹ بات پوری کرنے, میں کسی کو کہوں بھائی آپ مجھے یہ چیز ادھار دے دو, میں آپ کو واپس دے دوں گا, ابھی دوسرے دن میں اس کو واپس کر دوں, ابھی علم غیب ہے. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پر توکل رکھ کر, وہ ایک ملائکہ آیا, اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ اس کو دریا میں بہا دیں, یعنی چھوڑ دیں. اللہ پاک کا وعدہ ہے, اللہ آپ کو واپس کر دے گا اور اللہ پاک اس کو نبی بنا دیں گے. چلو جواب, ان کا جواب لوگوں نے سن لیا. میری بات پوری کرنے دیں. علم غیب کیا ہے یہ ایک تفصیل ہے, مگر میں نے قرآن پاک سے دکھایا کہ علم غیب اللہ پاک ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں کی, رسول ہی پر ظاہر ہوتا ہے علم غیب. اب آپ چپ کرو نا بھائی, جواب نہیں آتا تو چپ کرو بھائی. سب نے آپ کی باتیں 100 دفعہ سن لی ہیں بھائی, اور میں نے بھائی چیز کھائی ہے, تمہارے فلاں جگہ فلاں چیز پڑی ہے, فلاں چیز پڑی ہے, آپ نے تقریر کی ہے. بات سنو, ابھی بات سنو. تو کیا عزیزو, ان کے خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے لیکن وہ باطن میں خاص ہیں. میں نے بہت سارے نمونے آپ کو دکھا دیے نا. بلی والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض تدمر کل شیء. میں نے آیات پڑھ دی نا, بہت ساری آیات ہیں, ان کا ظاہر عام ہے. آپ کہہ دیں آپ کو ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو جواب نہیں آ رہا, یہ کہہ دیں نا, پھر جواب کیوں دے رہے ہیں؟ بولو نا ظاہر اس کا جو ہے وہ الگ ہے, اندر الگ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کس کی سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی دوسری آیتوں کی طرح. کیوں کہہ دوں ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے, میں کیوں کہہ دوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں کہہ دوں مجھے سوا کسی پر گرفتار نہیں کرتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ آیات میں سے بہت ساری آیات ہیں وہ ظاہر میں عام ہے, باطن میں خاص ہیں. اسی قرآن مجید میں موجود ہے کہ غیر انبیاء پہ اللہ نے غیب ظاہر کیا ہے. میں نے 2 مثال دی آپ کو. پلیز چپ کرو, پلیز چپ کرو. میں نے ابھی پلیز چپ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا ہے. پلیز چپ کرو پلیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی بھی آیا اور کہا کہ ہم اس کو مرسلین سے بنا دیں گے. مستقبل کا بتا دیا. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں ہے. ایک بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے, ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے,
ایک دن کا ہے، یہ آئندہ نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا، یہ غیب کی خبر نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا. ہاں یہ وعدہ، یہی غیب کی خبر ہے نا. غیب پہ واضح کیا، غیر نبی پہ غیب نبی پر اللہ پاک نے غیب ظاہر کیا. محکمات میں نے پڑھی. پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، ابھی میری باری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، غیر نبی پر بھی علم غیب ظاہر ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مطابق فرمایا کہ امامت کوئی منصب نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر امامت منصب نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام، پلیز چپ کرو، پلیز سوال سن لو، سوال سن لو، سوال سن لو پھر جواب دینا. اوکے اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جب آپ لوگ تنگ آ جاتے ہو نا، یہی ہوتی ہے. چھٹا سیشن ہے، آپ بھاگ رہے ہیں. میں چلو تم کہہ دو کہ بھاگ رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، قرآن نے فرمایا کہ جاہلین سے اگر تم مجھے بات نہیں کرنے دیتے نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. جی اگر مجھے بات نہیں کرنے دیتے، اگر مجھے بات نہیں کرنے دیتے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. سامعین نے دیکھا آپ نے بولا ہے بھائی، اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں آپ سے گفتگو کروں گا نا. اگر آپ مجھے جملہ ختم نہیں ہونے دیں گے، بیچ میں پڑ جائیں گے، تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں. بات کریں جتنا کریں مجھے کیا. عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، اور وہ کیا تھے، رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. اگر امامت رسالت سے افضل نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، امامت کوئی عہدہ ہے ہی نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ پر ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ ابتلا ابراہیم بھی کلمات ہیں، امتحان بھی بڑے ٹف تھے ابراہیم علیہ السلام کا. آگ میں ڈالا ہے، نبی بننے کے بعد آگ میں ڈالا ہے، بچہ دیا ہے بڑھاپے میں، وہ 120 سال عمر تھی بیچارے کی، سلام اللہ علیہ. اس کو کہا کہ مکے چھوڑ کے آ جاؤ. مکہ اس زمانے میں، اس میں زمزم بھی نہیں تھا اس زمانے میں نا. پھر کہا کہ اس کو ذبح کرو بچے کو. امتحان بڑے ٹف ہیں، کون کر سکتا ہے اس طرح. ان کے وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو آپ ابھی مجھے بتائیں کہ اگر امامت بے مفہوم ہے تو اللہ نے اس کو کیا دیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا تھا اس وقت؟ رسالت تو نہیں دیا تھا کیونکہ وہ شروع سے رسول تھے. نبوت تو نہیں دیا کیونکہ وہ پہلے سے نبی تھے. ان کو کیا امامت جو دیا ہے آپ کہتے ہیں اس کی کوئی مفہوم کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا دیا ان کو اللہ؟ ویسے ہی بات ہو رہی ہے. اور کیوں یہ امامت اور نبوت اور رسالت سے افضل نہیں ہے؟ جواب دے دیں، بسم اللہ. چانڈیو جواب ہوا بھی نا. ہاں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میرے سوالات پہلے وہ وہی کے وہی رہے، ابھی نیا سوال شروع ہو گیا. الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، قرآن پاک پڑھا ہے اور انشاءاللہ خود ہی پھنسیں گے. اور پلیز میرا وقت ہے نا، سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو پلیز. بنا ہی نہیں سکتا. ابھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، پھر امام اللہ پاک نے بنایا. تو میں نے کسی کی بات کہا ٹھیک ہے، جو اس کی بات ہی میں نے کہا ٹھیک ہے، بالفرض والی یہی ہے. تو پہلے نبی پھر امام بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی قرآن سے ثابت، امامت بھی قرآن سے ثابت. ابھی میں نے پوچھا جن کی امامت قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے وہ ان سے افضل کیسے؟ وہ نبی بھی نہیں ہے کہتا اور سوال ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، سوال کا جواب نہیں دیا. دونوں علیہ السلام نبی بھی ہے، امام بھی ہے. جو صرف امام ہے وہ افضل کیسے؟ اچھا الحمدللہ، تو سوال کا جواب نہیں آتا. میں نے ان سے پوچھا کہ امامت، ٹھیک ہے میرا وقت، میں اپنا وقت واپس لے لیتا ہوں. ان سے جو سوال کیا گیا تھا نا، سوال یہ تھا کہ امامت جو ملی ہے حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا چیز ہے؟ اگر وہ رسالت سے افضل نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ اس کا جواب تو انہوں نے نہیں دیا نا. انہوں نے یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ثابت ہے. وہ اور بات ہے، آپ دوسرا چیز کہہ رہے ہیں. آپ نے اعتراف کیا کہ امامت رسالت سے افضل ہے. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں بھائی صاحب، آپ پلیز چپ کرو، پلیز میرا سوال ہے، میرا وقت ہے، میں آپ سے سوال کروں. سوال سن لو، سوال سن لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے مادر موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجا کہ بچے کو دودھ دے دو، اور جب تمہیں ڈر لگے اس کے حیات پہ، خوف ہو کہ بچہ ذبح ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو ان کو دریا میں ڈال دینا. ان پہ ڈرنا نہیں ہے، ان پہ کوئی غصہ نہیں کرنا. ان کو ان ارادوہ، ہم ان کو آپ کی طرف پلٹا دیں گے اور ان کو مرسلین سے بنا دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ مادر موسیٰ ہے، مادر موسیٰ ہے، ان کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. مادر موسیٰ پہ وحی نازل ہوتی ہے، مادر موسیٰ پہ کو علم غیب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں؟ بھائی چپ کرو، چپ، ایک منٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ان کے اہل خانہ پر، ان کے اہل بیت پہ وحی نازل ہو، ملائکہ علم غیب دے دیں، وہاں پہ اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے تو کافر. ہم اپنے نبی پر جو ان سے افضل ہیں، ان پہ افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بنایا، ہمارے نبی کو افضل بنایا. اگر ہمارے نبی افضل ہیں تو جو کہے مادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے جہنم میں، وہ قرآن کا منکر ہے، اس کتاب اللہ کا منکر ہے. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو علم غیب کے فاقد اور ملائکہ سے گفتگو کرنے کے نااہل سمجھیں، وہ اس کتاب کے منکر ہیں. جواب دے دو مولوی، بسم اللہ. اپنا عقیدہ نبی کے والدہ کے متعلق بیان کرو اور اپنے نبی کے اہل خانہ کے متعلق بیان کرو. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جو حسن الہاری نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے غیب کی باتیں بتائی. میں نے پہلے بتایا ہے، آپ نے سنا ہے سامعین کرام نے، کہ یہ کہتا ہے کہ امام بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کھایا ہے، یہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ. ابھی تک ان کو غیب کی باتیں بتائی. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا پوچھا ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی بولو، جواب نہیں آتا، چپ کرو. اچھا دوسرا سوال، چپ کرو بھائی، تمہیں سوال آتا ہے جواب نہیں. تو اور کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نار میں، جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وحی نازل ہوتی ہے، علم غیب ہے ان کو. عقیدہ امامت تو ثابت کرو پہلے، پھر ادھر چلتے ہیں. تمہارے سوالات کا جواب دے رہا ہوں نا، تم جواب دے دو. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی کا والدین کافر ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر نہیں ہے. نہیں ہے، اس کا چچا تھا کافر. پڑھو قرآن پاک کیا ہے. نہیں تھا، اس کا چچا تھا، اس کا چچا تھا. قرآن پاک میں ابھی لکھا ہوا ہے. وہ احترام میں، تکریم میں، وہ چچا کو بھی والد کہا جاتا ہے. چچا بھی والد کی جگہ ہوتی ہے. اچھا چلو ابھی سنو بھائی صاحب، ابھی سنو. اس سوال کا جواب دے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا ہمارے نبی افضل ہیں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. نہیں، سوال کا جواب دے. میرا وقت ہے. عیسیٰ افضل ہے، خاتم افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے. مولوی صاحب ریکارڈ پڑا ہے، سارے سامعین سمجھ رہے ہیں. سوال کا جواب دے دو. نبی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ معاذ اللہ کافر تھی، میں نہیں کہتا، مگر یہ کہتا ہوں اگر کوئی کہے کسی نبی کے والدین کو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قرآن پاک میں کیا لکھا، آپ چاچا کہتے ہیں، قرآن پاک سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، قرآن پاک کے اختلاف میں آپ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں. قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ، قرآن پاک اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا لِأَبِيهِ آزَرَ، پھر کیا کہا؟ یا ابت، اے میرے ابا. اللہ نے کہا کہ یہ ابراہیم اللہ کا لفظ. پھر ابراہیم علیہ السلام خود کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت، اے میرے ابا. اللہ نے بھی کہا. تو ہمارے نبی کے والد یہ استدلال یہ کریں کہ ہمارے نبی کے والدین کافر تھے، یہی استدلال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب علم غیب نہیں ہے، پھر یہ کہ جب اس پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری باری ہے بھائی. چانڈیو بھائی صاحب، صرف میرے سوال کا جواب دے دو. اسی طرح ہو چانڈیو بھائی، صرف میرے سوال کا جواب، وقت میرا ہے. میرے سوال کا جواب، جیسے آپ مجھ سے سوال کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا عقیدہ، میں کہتا ہوں جی میرا عقیدہ ہے. کیا اگر نہ ہو میں کہتا ہوں نہیں ہے. اجازت دیں سر، پلیز پلیز میری بات سن لیں. میں آپ جب بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا. آپ بھی ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیں. ہاں، ٹو دا پوائنٹ جواب. اگر جواب نہیں آتی تو کہہ دیں جواب نہیں دینا چاہتا یا نہیں آتا، یا پھر وقت ضائع نہ کریں. ابھی مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی افضل ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حضور علیہ السلام ہمارے. اچھا دوسرا سوال آپ سے کہ مریم ام عیسیٰ کیا نبی تھے آپ کے عقیدے میں یا نبی نہیں تھی؟ نبی نہیں تھی. ٹھیک ہے. حضرت ام موسیٰ بھی نبی نہیں تھی نا؟ ام موسیٰ نہیں تھی. اچھا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل. عیسیٰ کے اہل خانہ پہ وہی بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اہل خانہ پہ وہی بھی آتا ہے، یعنی ان کے والدہ پر، ان کے اہل بیت پر، اور وہ نبی بھی نہیں ہے، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں سے افضل ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ دونوں کے والدہ جنتی ہیں، مومنہ ہیں. ہمارے نبی کے متعلق، آپ نبی کے والدہ کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو استدلال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے جہنمی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اصلی عقیدہ کیا ہے. نہیں، میرا دعویٰ نہیں. اور بھائی چپ کرو، سوال ابھی ختم نہیں ہوا. سوال ختم، سوال سن لو، سوال سن لو، سوال سن لو. جب عیسیٰ و موسیٰ کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے بغیر نبی ہوتے ہوئے، بغیر نبی ہوتے ملائکہ سے ملاقات ہوتے، بغیر نبی ہوتے ہوئے ان کو علم غیب اللہ کی جانب سے آ جاتی ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اپنے نبی سے سن لو، سوال سن لو، ان کو علم غیب بھی آ جاتا ہے، ملائکہ سے ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ کو اعتراض نہیں ہے. سوال سن لو، چپ کرو، سوال سن لو. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ملائکہ سے ملاقات ہو یا علم غیب ہو، آپ جو ہے نا، آپ جو ہے ابو بکر کے عشق میں آپ مبتلا ہو کر اور چیوں کی تکفیر کر دیتے ہو، یہ کون سے ایمان ہے، کون سا دین ہے؟ تو تم یہودی بنو نا، موسیٰ کو بولو موسیٰ تو افضل ہے، یا کرسچن بنو، یہ شریعت چھوڑ دو، کرسچن بنو یا یہودی بنو، یہ شریعت چھوڑ دو. کیونکہ اس شریعت میں آؤ گے نا تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اہل بیت کو موسیٰ و عیسیٰ کے اہل بیت پہ افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ نبی افضل ہے. اور ماننا پڑے گا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ کے اہل خانہ کو ملائکہ نظر آئے، علم غیب ہوا، تو ان پہ تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے متعلق یہ بات مان لو، ختم بات. اور بولو، جواب کیا ہے تیرے پاس؟ یہ میرے سوال کا جواب ہے. یہ تم سے سوال ہے، یہ سوال کا جواب نہیں، یہ تجھ سے سوال ہے. تم جواب ہے تو گیپ ظاہر نہیں، یہ گیپ یہ نہیں ہے. آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ امام ہر چیز جانتے تھے، کیا کھایا ہے، گھر میں کیا ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پتہ نہیں کون کون سے معجزات آپ نے بتایا. یہ میں نے کہا کہ قرآن پاک ہے، غیب جو ظاہر ہوتا ہے وہ رسول پر. پھر میں نے 3-4 باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ جو باتیں اچھا ایک اور سوال ہوتی ہیں. اب بھائی چھوڑو، ابھی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں نا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں. میں بتائیں، ابھی یہ رسول نہیں تو اور کیا ہیں؟ رسولوں سے بھی افضل ہیں. ساری وہ فضائل جو نبیوں میں ہیں وہی اماموں میں ہیں، اور یہ امام جو ہے نبیوں سے بھی افضل آپ اس کو کہتے ہیں. یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے. میرا شروع سے یہی دعویٰ ہے اور یہی میں کہتا آیا ہوں. اچھا بھائی بات سنو، یہ اس آیت کا جواب دے دینا. اس کا جواب نہیں دیا. اس آیت کا جواب دیں گے، اس آیت کا جواب دیں گے. اب یہ ایک آیت آپ کے خدمت میں پڑھتا ہوں. آیت دیکھو، چانڈیو بھائی، چانڈیو سن لو، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ سن لو. دونوں نبی بھی امام سے افضل کیسے؟ اور بھائی سن لو، ابھی قل اعملوا، بات کرنے نہیں دیتے آپ. ابھی بھائی اب آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا نا کہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، بعد میں امام بنے. تو ایک عہدہ ہے اسلام میں جو رسالت سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا. اور ملائکہ دیکھنے کے لیے اور علم غیب رکھنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی بات کو میں نے صحیح کرتے ہوئے آپ کے اوپر سوال کیا. پلیز اس طرح نہیں بھائی، ایک دوسرے کی بات کاٹتے ہیں. اوکے، بہرحال آپ کا بہت شکریہ. اب دوسروں کو وقت دے دو آپ، کیونکہ آپ کی وہ بہت ٹائم دیا نا آپ کو، آپ کے پاس کوئی نقطہ بھی نہیں ہے. آپ نے ترقی نہیں کیا، یعنی کیا آپ کو جواب نہیں آ رہا. کس چیز کا جواب نہیں آ رہا؟ کس چیز کا جواب؟ جو میں نے آپ سوالات کیے ہیں. میں فرمان علی کا شیعہ کا فتویٰ سنایا. فرمان علی کون ہے؟ میں جانتا بھی نہیں فرمان علی کون ہے. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیا فتویٰ دیا اس نے؟ کیا فتویٰ دیا ہے؟ کیا فتویٰ دیا اس نے کہا جو امام کے فضائل کی تعویلات کر کے نبی یا خدائی تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں. بالکل 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 نبی تک پہنچا دیتے ہیں وہ خارج از ایمان ہیں. بالکل بالکل. جو بات سنو، ابھی ہمارا بھی موقف سن لو. جو دیکھیں، ابھی میری بات نہ کاٹو، میں بیان کرنے لگا ہوں، پلیز تم سن لو. دیکھیں، نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت اس چیز کا نام نہیں ملائکہ سے ملاقات، ملائکہ سے کہنا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا ام موسیٰ ام عیسیٰ نبی نہیں ہے، ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے. نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص کو علم غیب ہو.
حذیفہ ابن الیمان ہم نے دکھا دیا کہ اس کے پاس علم غیب ہے، لیکن وہ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ، ان کے پاس نص قرآن علم غیب ہے، نبی نہیں ہے۔ تو پلیز چپ کرو، پلیز چپ کرو، پلیز۔ اگر تم اوکے ابھی سن لو، ابھی میں جواب دے رہا ہوں، تم آف لائن سن لو نا، واپس آپ کو لے کے آتے ہیں خدا حافظی کے لیے۔ تو نبوت اس چیز کا نام نہیں ہے، نبوت اس کا نام نہیں۔ نبوت کس چیز کا نام ہے میرے بھائی؟ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ چانڈیو بھائی، چانڈیو بھائی ابھی کو واپس لائیں گے، ابھی جانا نہیں آپ نے، کیونکہ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں۔ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت صرف اسی کا نام ہے کہ کوئی شخص اللہ اس کو کہہ دے کہ یہ نبی ہے۔ اللہ اگر جیسے آپ نے خود آیت فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے اور لوگوں سے نبی بناتا ہے۔ آپ نبوت کی تعریف کریں نا صحیح طرح سے، آپ کو پتہ چل جائے گا نبوت کا جو ماہیت ہے، نبوت کی جو حقیقت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحب شریعت ہو، نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مثلا وہ اس کے پاس کرامات ہوں، معجزات ہوں، وہ نبی ہے، نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے دنیا میں گزرے ہیں جن کے پاس کرامات ہیں، معجزات ہیں، خارق عادات ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ نبوت نہیں ہے یہ کہ اس کے پاس علم غیب ہو، یہ چیزیں نہیں ہیں، ملائکہ سے ملاقات ہو، یہ نبوت کا نام نہیں ہے۔ نبوت صرف ایک چیز کا نام ہے، اللہ اس سے کہہ دے کہ نبی ہے تو وہ نبی ہے۔ اللہ اس سے کہہ دے کہ میں نے تجھے نبی بنا کر بھیج دیا تو وہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ دے کہ میں تجھے رسول بنا کر بھیج دیا تو رسول ہے۔ اس کے علاوہ نبوت کی کوئی تعریف ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو اعتراض اپنا بیان کرو کہ نبوت کی نہیں، ایک اور بھی کوئی ہے، حقیقت ہے۔ اگر نبوت کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، آپ نے کوئی تعریف تو پیش ہی نہیں کی، صرف یہی کہا کہ آیت سنا دی، وہ ہم مانتے ہیں اس آیت کو۔ اب جب یہ آپ نے سنا، اگر کوئی شخص شیعوں میں سے یا غیر شیعوں میں سے کسی امام کو کہہ دے یہ نبی ہے، یہ خارج از دین ہے، یا کہ کسی امام کو اللہ بنا دے، وہ خارج از دین۔ ہمارا فرمان علی صاحب نے بالکل صحیح کہا، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم نہیں کہتے ائمہ طاہرین علیہ السلام انبیاء ہیں، نہیں، انبیاء نہیں ہیں، لیکن انبیاء سے افضل ہے۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا آپ سے آخری گفتگو، آخری جملہ تھا۔ اچھا، جہاں تک اعمال دیکھنے کا وقت ہے کی بات ہو رہی ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ آیت کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن پوچھنے کے فائدے ہی نہیں، آپ کو جواب آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ جو ہے نا، آپ اختتام پر کچھ جملے کہہ دیں، پھر اس کے بعد آپ سے خدا حافظ بھائی صاحب، چانڈیا بھائی، یلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ جنہوں نے مجھے سنا ہے کتنا میں تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں، آج اس نے جو مجھے ہٹا کر بات کی ہے یہ زیادتی ہے، تو شاید میں آج کے بعد ان سے بات نہ کروں۔ باقی یہ ہے کہ اس نے، میں فرمان علی نے کہا کہ امام کے فضائل کی تعویل کر نبی تک پہنچا دیں یا خدائی تک، وہ خارج از ایمان ہے۔ نبی تک پہنچا دیں، نبی کہیں بات نہیں، نبی تک پہنچا دیں۔ آپ نے نبیوں سے بھی افضل کہا، تو آپ اپنے عالم کی فتویٰ سے، مفتی کی فتویٰ سے خارج از ایمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو بھی آیتیں پڑھی، لا یستوی منکم، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے۔ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سوال کیا کہ وہ آپ کے کہنے کے مطابق نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ، پھر میں نے کہا وہ نبی بھی امام بھی، اور آپ جن کو کہتے ہیں صرف امام کہتے ہیں، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل کیسے؟ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی امامت تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، آپ کو ایک آیت دکھا دیں کہ آپ جن کو امام کہتے ہیں وہ امام ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ سے کہ آپ جو امامت ہے وہ منصب الہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کفار کو اللہ پاک نے امام کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابھی میں سامعین آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو نبی کہے یہ نبوت ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ ہی کسی کو امام بنائے تو وہ امام ہے۔ آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ نے ایک وجہ بھی اس نے بتائی کہ امام اور نبی میں جو فرق ہو، وہ بات بتائی کہ نبی میں یہ ہوتی ہے مگر وہ اس امام میں نہیں، اس وجہ سے یہ امام نبی نہیں ہے، سوائے اس فرق کے کہ امام الف میم ہے اور نبی میں نون با یا ہے، یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، آپ نے سنا، اور الحمدللہ میرے پاس بہت سی دوسری آیات تھی ترتیب کے ساتھ، آپ کی سب باتیں صحیح ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ ام موسیٰ کیوں امام نہیں ہے؟ جی، ام موسیٰ کیوں امام نہیں ہے؟ معاف کیجیے، ام موسیٰ کیوں نبی نہیں ہے؟ ام موسیٰ کیوں نبی نہیں ہے؟
وہ امام تو ہے، کس نے کہا امام نہیں ہے ام موسیٰ کیوں نبی نہیں ہے؟ ہاں وہ امام ہے نا، میں نے کہا وہ امام ہے، کیوں نبی نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ نبی نہیں، اللہ پاک نے نہیں دی، مگر امام ہے وہ۔ ام موسیٰ نبی ہے یا نبی؟ ام عیسیٰ نبی کیوں امام نہیں ہے، امام ہے۔ تو مذاق اڑا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ام موسیٰ سے ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے، علم غیب ان کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ ام عیسیٰ علم غیب ہے، تب کا علم غیب نہیں ہے، کس نے کہا علم قرآن غیب کے ہے؟ ابھی یہ بچہ جو ہے، یہ بچہ آئندہ جا کر رسول بنے گا، یہ علم غیب نہیں ہے؟ نہیں یہ علم غیب تھوڑی ہے، علم غیب نہیں ہے۔ اوکے تھینک یو سر، سمجھ گیا، خدا حافظ، مہربانی آپ۔